بلال بھائی آپ کی چلائی ہوئی بسوں میں ایک دن میں چلا گیا تو میں نے کہا ذرا چیک تو کریں. آپ بلیو کریں کہ لوگ جو ہیں وہ دعائیں دے رہے ہیں. میں کچھ کلپس شاید آپ نے دیکھے ہوں گے کہ خواتین خاص طور پر, وہ بچی کہتی ہے کہ میں جب فون ڈیڈ ہو جاتا ہے تو ہم بیٹھتے ہیں تو میں تسلی ہوتی ہے کہ ماں کال کرے گی تو میرا فون بند نہیں ہوئے گا کیونکہ بس سے چارج کر رہی ہیں. میں دیکھیں لیڈر تو وہی ہوتا ہے جس کو لوگوں کے مسائل کا پتہ ہو, خود سے پتہ ہو اور وہ اس کے حل کے بارے میں بھی سوچتا ہو. بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے باقاعدہ ایک بزنس بنا لیا, 300 کا چلان 5000 میں کر دیا. تو 500 روپے تو کوئی چلان ہے نہیں. یہ 1969 میں جس ٹائم پہ وہ ایکٹ بنا تھا اس ٹائم پہ 500 روپے ہے, تو 2025 میں تو 500 روپے کا تو بندہ برگر بھی نہیں کھا سکتا نا. تو تھوڑا سا تو اس کو بڑھانا تھا ہم نے. سیاست کرنے کا حق ہر بندے کو ہے, لیکن اس کے کچھ اصول ہیں. اگر پی ڈی ایم کے جلسے کے اندر میاں صاحب آ کے انہوں نے نام بھی لیا, جی 2 افراد کا نام بھی لیا, لیکن اس کے بعد انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ جو سامنے ہے اس کو کاٹ دو مار دو. بالکل بھی السلام علیکم دوستو, میں ہوں پرویز سندھیلا سوشل میڈیا ٹاک شو کے ساتھ. پنجاب میں ٹرانسپورٹ محض ایک سفر کا مسئلہ نہیں تھا, یہ روزگار تک, رسائی تک, تعلیم تک, صحت تک اور خواتین کے لیے محفوظ نقل و حرکت سے لے کر شہری معیشت کی رفتار سے براہ راست جڑا ہوا تھا. جب ایک عام شہری روزانہ بس سٹاپ پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو صرف وعدے نہیں, اس کو صرف باتیں نہیں, اس کو وقت پر آنے والی ٹرانسپورٹ چاہیے, صاف ستھرا باوقار سفر چاہیے. اس لیے ٹرانسپورٹ کی بہتری کے لیے جو کارکردگی ہے وہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہے اور اس پر فوکس بھی زیادہ کیا گیا. مسلم لیگ نون کے دور میں ہم نے دیکھا کہ ٹرانسپورٹ اور مواصلات کی ترقی کو ملک کی بنیاد قرار دیا گیا اور اس حوالے سے ہمیشہ طریحی اقدامات کیے گئے. بیرون ملک سے آنے والے ابزرو سب سے پہلے ریلوے اسٹیشن, بس سٹاپ, ایئرپورٹ اور پھر وہاں سے آنے جانے کا سفر دیکھتے ہیں. میاں نواز شریف سے لے کر شہباز شریف اور اب میڈم مریم نواز صاحبہ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اور وفاق میں ایسی سہولتیں جو عوامی معیار کے مطابق ہیں اور بہت تیزی سے سہولتیں دی جا رہی ہیں. مریم نواز کی سربراہی میں پنجاب کی وزارت ٹرانسپورٹ کے نظام کو صرف گاڑیوں کی تعداد تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ پورے سسٹم کو جدید اور الیکٹرک بھی بنایا جا رہا ہے. روٹس اور سروس ڈلیوری کے بہتری کے نظام کے لیے شفافیت, ڈیجیٹلائزیشن, ٹریفک نظم و ضبط اور شہری سہولت کو اس کو ہر لحاظ سے سیف بنایا جا رہا ہے, بہتر بنایا جا رہا ہے, خاص پر خواتین اور روزانہ سفر کرنے والے محنت کش طبقے کے لیے آسان. میں نے پچھلے دنوں ایک بس میں ٹریول کیا, گرین بس میں, تو وہاں پہ جو میں نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں کی جو خوشی تھی, ایک 60 سال بزرگ کہتے ہیں کہ پتر خوشیاں دعاواں بھی دینا وا اور مریم نواز دے خاندان نو رب بھاگ لاوے. میرے جیسے بندے کا سفر ہی فری کر دیا ہے شناختی کارڈ دکھا کر. طلباء نے کہا کہ ایسا سفر ہم سنتے تھے, ایک VIP, ساتھ میں انٹرنیٹ اویلیبل ہے, فون چارج کر سکتے ہیں, سفر بھی فری ہے اور خواتین کے لیے بھی سہولت موجود تھی. آج کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں ہم انہی معاملات پر گفتگو کریں گے جو کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے. نوجوان وزیر ہیں پنجاب کے بلال اکبر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا حال؟ بلال بھائی بالکل ٹھیک, آپ کا بہت شکریہ. مجھے اندازہ ہے کہ ایک دن بہاولپور اور اگلے دن ملتان اور پھر گجرانوالا سرگودا میں آپ بسیں جو ہیں نا وہ پنجابی چ کہتے ہیں کہ تسی بساں باقاعدہ طور پہ ونڈتے پے ہو اور جب آپ بسیں ونڈ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کے پاس ٹائم کی قلت ہوگی. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. نہیں آپ کا بہت شکریہ, ہم تو ہمیشہ سے آپ کے فین ہیں سر, تو آج آپ ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے تو اٹس اے آنر فار می. تھینک یو. بلال بھائی مجھے ذرا یہ بتائیے, مریم نواز صاحبہ کی جو کیبنٹ ہے اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ظاہر سینئر ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے جو چوز کیے ہیں وہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی کھیپ ہے. آپ کو دیکھا جائے, پھر اس کے بعد آپ وزارت جو ہماری ایجوکیشن کی وہاں پہ دیکھ لیں, زراعت کی دیکھ لیں, چوز کیسے کیا گیا کہ بلال صاحب جو ہیں ان کی کوئی ایکسپرٹی تھی ٹرانسپورٹ میں یا پھر قرہ انداز آپ کے ساتھ نکلا, یا کیسے ہوا یہ جو آپ کو وزارت ملی؟ اچھا یہ بات ایسی ہے کہ یہ سوال بڑی دفعہ پہلے ہو چکا ہے جی, میرے لیے بھی مسٹری ہے. اچھا جی. اچھا ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ CM صاحبہ کی مہربانی ہے, پہلی بات تو یہ ہے, اور ایک بہت بڑی چوائس ہے ان کے پاس نا, 200 ممبران ہیں ہمارے, تو اس میں سے انہوں نے, ہم لوگوں نے خیر ان کے ساتھ کام بھی کیا. یوتھ کوآرڈینیٹر میں ناروال کا تھا, پھر اس کے علاوہ مختلف الیکشن کیمپینز کے اندر بھی ہم لوگ ساتھ رہے اور ان کی گائیڈنس میں ہم لوگ کام کرتے رہے. تو میرے خیال میں شاید وہاں پہ ان کو شاید کوئی اندازہ ہوا کہ یہ کام کر سک یا میں سے کام لے سکتی ہوں. دیکھیں کام کرنا اور کام لینے میں بہت فرق ہوتا ہے. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم ہر جگہ یہی کہتے ہیں کہ جو ہے نا نوجوانوں کا ٹائم ہے, اور دوسرا
جو ہماری مخالف جماعت ہے ان کا کلیم ویسے ان کا یہ تھا کہ ہم نوجوانوں کی جماعت ہیں. ہمیں سمجھ نہیں لگی ان کا کلیم تھا کہ نوجوان برباد کرنے ہیں. ہاں وہ اصل کلیم ان کا یہی تھا اور کیے انہوں نے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ینگ کیبنٹ کو, ینگ ممبران کو موقع دے کے انہوں نے گیمبل کیا تھا. کیونکہ عام طور پہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ ایکسپیرینس لوگوں کے بغیر کام نہیں چل سکتا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان کا گیمبل کام کر رہا ہے. اور جتنے بھی ہمارے وزراء ہیں, جو بھی پوری کیبنٹ ہے, وہ پوری دل جوئی سے ہر بندہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ظاہر ہے اب تک تو ماشاءاللہ 1.25 سال میں بہت کام کر چکے. مجھے پہلے 90 دن کی کامیابی بتا کہ پہلے 90 دن میں کیا ٹارگٹ آپ کو وزارت ملی, آپ نے بھی دیکھا اچھا جی ٹرانسپورٹ کی وزارت ہے, اس لمحے سے لے کر 90 دن میں آپ نے کیا 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 تھا؟ اچھا اس کو میں آپ کو ذرا فرق طریقے میں بتاتا ہوں. تو جب وزارت ملی تو لوگوں نے, دوستوں نے, باقی سب نے آ کے مبارکباد بھی دی جی, اور چھوٹا چھوٹا افسوس بھی کیا اچھا کہ یار یہ وزارت تو مل گئی ہے لیکن یہ کوئی وزارت ہے. اچھا جی. اچھا, اور اس کے اندر لیکن جب وزارت ملی تھی اس ٹائم پہ بھی سی ایم صاحبہ سے جو بات ہوئی تھی اس ٹائم پہ, تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا بہت فوکس ہے اس کے اوپر, ہم نے اس محکمے کو اور ہم نے اس چیز کو ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہے. اور جب ہم دفتر آ کے بیٹھے تو پہلے میرا بھی یہ خیال تھا کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں چلیں ہم دیکھتے ہیں میٹروز وغیرہ چل رہی ہیں, کچھ بسیں چل رہی ہیں, اور باقی یہ اڈے شڈے ہوں گے, اور ہم نے سنا جی ٹرانسپورٹ مافیا ہے اور پتہ نہیں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو جب آ کے دفتر بیٹھے اور اس کے بعد ہماری پہلی بریفنگ ہوئی سی ایم آفس میں, تو وہاں پر ہمیں گائیڈ لائن دی گئی مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہ کیا گولز ہونے چاہیے اور ہمارا کیا مشن ہونا چاہیے. سو پہلے 90 ڈیز بہت مشکل تھے, کیونکہ نظام کو سمجھنا, نظام میں بیٹھنا, اور پھر جس ٹرانسفارمیشن کی امید اور جس ٹرانسفارمیشن کے متعلق وہ بات کر رہی تھی اس کی طرف ڈائریکشن کو لے کر جانا, وہ اٹ واز اے بٹ ڈیفیکلٹ. لیکن جب ہم لوگ ٹریک پہ چڑھے تو میں یہ کہوں گا کہ میرے ڈپارٹمنٹ کی میرے سے زیادہ اونرشپ میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ لیتی ہیں. الحمدللہ کوئی ایسی اسکیم نہیں ہے جو ہم نے ڈیزائن کی اور ان کے پاس لے کے گئے ہوں اور انہوں نے اس پہ ہمیں انکار کیا ہو. سو چونکہ جب آپ کو اتنی کوآپریشن ہو رہی ہو اور آپ کے اوپر اتنا اعتماد کیا جا رہا ہو, تو میں ضرور سمجھتا ہوں کہ پھر چیزیں ایک صحیح سمت میں جاتی ہیں, اور ہم نے بھی سمت پکڑی ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ابھی تو شروعات ہے, آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. ماشاءاللہ 1200-1500 بسیں بانٹ چکے اور ابھی سمت پکڑی ہے, تو آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ تو بڑا لمبا چوڑا لگ رہا ہے. اگر آپ موٹی موٹی 3-4 کامیابیاں بتائیں جو اب تک آپ لوگوں کو بتا سکے کہ یہ ہماری 3-4, ایک تو پائپ لائن میں ہے نا, آنے والے دنوں میں اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن اب تک کی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ایک ٹارگٹ تھا, جو ہماری 3 میٹروز چل رہی ہیں آلریڈی جی, وہ بالکل تباہ حال ہو چکی ہوئی. اچھا, ان کے ٹریکس تباہ ہو گئے ہوئے تھے, وہاں پر بسیں جو چل رہی تھیں برا حال تھا. پنڈی کی, ملتان کی اور لاہور کی تقریباً ہم نے آتے ساتھ ہی 1 سال کے اندر 3.2 بلین لگا کے خالی ان کے ٹریکس ٹھیک کیے. اور اب ہم ان کے جتنے ہمارے اسٹیشنز تھے ان کا بھی حال کوئی نہیں تھا, کیونکہ مینٹیننس کے پیسے نہیں دیے جا رہے تھے. تو اب ان کو بھی ہی ہم اپ ٹو اسٹینڈرڈ لے کے آ رہے ہیں. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ جو آلریڈی انفراسٹرکچر بن چکا ہے اس کو مینٹین کیا جائے. سیکنڈلی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ہمارا ریولوشنری جو کام جو سی ایم صاحبہ نے کیا ہے ٹرانسپورٹ کے اندر, دیٹ از دا الیکٹرک گرین بسز. ایک جو خالی مائنڈ سیٹ چینج کرنا کہ پاکستان جیسے ملک میں بھی الیکٹرک بس چل سکتی ہے, کیونکہ ڈیزل کے بعد اگلا اسٹیپ ڈیزل ہائیبرڈ لوگ سمجھتے ہیں, لیکن ہم نے ایک اسٹیپ جمپ کیا اس کے اندر. ظاہری بات ہے اس کا انفراسٹرکچر بننا تھا, اس کے ڈیپوز بننے تھے, ایک نیا کام تھا جو کسی نے کیا نہیں ہوا تھا, لیکن چونکہ ٹرانسپورٹ منسٹری انسسٹنٹ تھی اور سی ایم صاحبہ نے ہمیں سپورٹ کیا, سو وی ہیو گون تھرو ود دیٹ. اور اصل اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کامیابی یہ ہے کہ یہ صرف 5 بڑے شہروں میں نہیں چل رہی, یہ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں بس جا رہی ہے, پنجاب کے ہر تحصیل کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے بس کنیکٹ کر رہی ہے. اور یہ جو 1100 بسز کی ہم بات کرتے ہیں جی, ابھی تک 3 میٹروز جو چل رہی ہیں اور 400 بسز ہماری چل رہی ہیں, جو آلریڈی پرانا تھا, وہ تقریباً 9,30,000 بندوں کو ڈیلی ٹرانسپورٹ 9,30,000 کو جو ٹوٹل آپ کا ٹرانسپورٹ کا یہ نظام ہے, جو ہمارے آلریڈی ایگزسٹنگ ہماری 1 ملین کے نزدیک آپ لوگ ڈیلی تھا. اب یہ جو 1100 بسز ہیں یہ انشاءاللہ 8 لاکھ اور لوگ اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں. So it will be 2 million. It will be 2 million. اور اس کے بعد جو ہم میٹروز بنا رہے ہیں وہ کرتے جائیں گے تو پھر تعداد انشاءاللہ بڑھ جائے گی. تو تھرڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سی ایم صاحبہ کا انیشیٹو ہے, جو انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے سوچا کہ ان کو ایک باوقار سواری ملنی چاہیے, اور اس کے اندر انہوں نے ایک تو یہ بسز کو انٹیگریٹ کر دیا کہ اس کے اندر اسٹوڈنٹس فری سفر کریں گے. دوسرا, کچھ ہمارے بچے ایسے ہیں جو کہ کافی دور سے سفر کر کے آتے ہیں, تو ان کے لیے ہم نے ای بائک اسکیم نکالی تھی. اچھا جی, جو کہ 26,000 ہم نے ای بائکس اور پیٹرول بائکس کا ہمارا ایک منصوبہ تھا جو پچھلے سال آیا تھا, اور اس میں سے الحمدللہ 21,000 ہم آلریڈی دے چکے ہوئے ہیں. آسان قسطوں پہ تھا, گورنمنٹ نے ڈاؤن پیمنٹ میں ہیلپ کی, انٹرسٹ اس کے اوپر کوئی نہیں تھا, انشورنس گورنمنٹ پے کر رہی تھی, رجسٹریشن کے کوئی پیسے نہیں تھے. 5-6 ہزار روپے مہینے کے اوپر موٹر سائیکلز ملی.
جس کے اندر 8,000 ہماری بچیوں کو موٹر سائیکلز ملی, جس کی ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہے, کیونکہ وہ ایک ایسا سیگمنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمیں اور امپاور کرنے کی ضرورت ہے. تو ابھی انشاءاللہ دوبارہ ایک اسکیم ہم لے کے آ رہے ہیں, اسی کا فیز 2 لے کے آ رہے ہیں, جس کے اندر ہم اپنی نرسز, LHVs اور اسٹوڈنٹس کے لیے ہم دوبارہ ای بائک کی اسکیم سٹارٹ کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آپ کی محفوظ اور باوقار سواری جو ہے وہ آدمی کے اندر تھوڑا کانفیڈنس بھی بلڈ کرتی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ 3 تو یہی چیزیں ہیں جو کہ سر دیکھیں, آپ ایک عزت والا سفر کرتے ہیں, سستا سفر کرتے ہیں, سکون والا سفر کرتے ہیں. میں نے بلال بھائی آپ کی چلائی ہوئی بسوں میں ایک دن میں چلا گیا تو میں نے کہا ذرا چیک تو کریں. آپ بلیو کریں کہ لوگ جو ہیں وہ دعائیں دے رہے ہیں. میں کچھ کلپس شاید آپ نے دیکھے ہوں گے کہ خواتین خاص طور پر, وہ بچی کہتی ہے کہ میں جب فون ڈیڈ ہو جاتا ہے تو ہم بیٹھتے ہیں تو میں تسلی ہوتی ہے کہ ماں کال کرے گی تو میرا فون بند نہیں ہوئے گا کیونکہ بس سے چارج کر رہی ہیں میں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں. کتنی بسیں ٹوٹل, اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک تو مجھے صرف بسوں کا بتائیے گا کیونکہ وہ جو آپ کی میٹروز ہیں نا, جو دوسرے شہروں میں اس پہ اسپیشل آنا ہے, کتنی بسز جو ہیں وہ آپ اینڈ آف ڈے 5 سال آپ کا ٹینور پورا ہو گیا اور آپ نے کہا چلو جی یہ ہمارا کام ڈن ہو گیا؟ دیکھیں فی الحال اس سال میں تو ہم 1100 بسز ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب خود پرچیز کر رہی ہے, جو کہ آل اکراس پنجاب جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 600 بسوں کا ایک پروجیکٹ اور ہے جو کہ ہم ورلڈ بینک کے ساتھ ہم نے نیگوشیٹ کیا تھا, اور اس کے بھی کرائٹیریا سیٹ ہو چکا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ مئی جون تک انشاءاللہ وہ 600 بسیں بھی لاہور ڈویژن کے لیے آ جائیں گی, کیونکہ وہ پنجاب کلین ایئر پروگرام کے تحت ہے. تو یہاں پر اسموگ کا ایشو زیادہ ہے تو یہاں پر آ رہی ہیں. اور نیکسٹ ایئر کے لیے ہمیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اسی طرح آلموسٹ 1000 بسز ایڈ کریں گے. سو پلان تو یہ ہے کہ ہر سال 1000 بس ہم جب تک ہماری حکومت موجود ہے ہم ایڈ کریں. سو 2029 تک تقریباً 3,500-4,000 بسز ہمیں پورے پنجاب میں ہم لوگ لے کر آئیں گے. اور وہ جب آپ دیکھیں گے نا کہ آپ یہ جو بسز آپ نے جس طرح کہا کہ چارجنگ انفراسٹرکچر ہے, ابھی ہمارا PTC کا کمانڈ کنٹرول سینٹر تیار ہوا ہے. تو فرسٹ ٹائم ایور وہ کسی پورے پاکستان میں ایسا کمانڈ کنٹرول سینٹر ٹرانسپورٹ کے لیے بنا ہے. تو ہماری جو بسز ہیں, ایک گرین بس کے اندر ہمارے 7 کیمراز ہیں. اچھا, ہر بس کے اندر 7 کیمراز ہیں. تو ہم فرنٹ بیک بھی چیک کرتے ہیں اس کے اندر, گاڑی کے اندر بھی ہمارے کیمراز لگے ہوئے ہیں تاکہ اندر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. اور سیکیورٹی کے لیے کیمراز ڈرائیور کی بریک کے اوپر بھی انسٹالڈ ہے کہ وہ ابرپٹ بریکنگ کرے گا تو اس کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. سو جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے وہ نہ صرف سپیڈ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے چیک کرے گا, وہ ہم 2800 یا 3000 کیمرہ اس ٹائم پہ ہم آلریڈی چیک کر رہے ہیں. لائیو فیڈ ہمارے پاس آتی ہے, ہم اس کے اندر پورا انالیسس کر رہے ہیں کیونکہ وہ فیشل ریکگنیشن کیمراز ہیں کہ کتنی فیمیل سواریاں ہوتی ہیں, کتنی میل سواریاں, کتنے اسٹوڈنٹس بیٹھ رہے ہیں, کتنے بزرگ بیٹھ رہے ہیں. اس کے حساب سے ہم کمپارٹمنٹ کو ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ خواتین کو کوئی ہراساں نہ کیا جا سکے. سو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ خالی نمبر آف بسز امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کے ساتھ جو یہ الائڈ انفراسٹرکچر ہم ڈیولپ کر رہے ہیں جو کہ دنیا کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں آپ کو ملتا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس لیول کی یہاں پہ اسکروٹنی ہو رہی ہے, کچھ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ واقعات ہو جاتے ناخوشگوار. ہم نے 2-4 دفعہ ہوا اور اگلے سٹاپ پہ پہنچنے سے پہلے ہم نے اس کو رپورٹ بھی کیا اور پولیس نے اس کو رسپونڈ بھی کیا. کہ مطلب بس میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو بس اگلے سٹاپ جب رکتی ہے تو وہاں پہ پولیس آلریڈی بالکل پہلے پہنچتی ہے. سو ہمیں اس بات کے اوپر بڑی خوشی ہے کہ ہم جب کہتے ہیں سیف تو صرف سیف ان کیس آف روڈ ٹریولنگ نہیں, بلکہ لیکن اندر ماحول سیف کی بھی بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک ٹرام لے کے آئے تھے آپ لوگ, وہ ہم نے دیکھی لاہور کی سڑکوں پر, وہ بتائیے وہ ایک تو وہ شاید ٹرائل کے لیے تھی تو اس کا, اور اگر وہ میں غلط نہیں ہوں تو شاید جو یہ کینال والا روڈ ہے وہاں پہ چلانے کے لیے لائی گئی تھی, ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کے جلو تک. اس کا کیا فیوچر ہے, وہ کب تک آئے گی اور اس میں اس وقت تک کیا کام ہو چکا ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں اگر وہ اسی لیے تھی, میرا اگر سوال ٹھیک ہے تو نہیں, آپ کا سوال بالکل درست ہے, لیکن میں یہاں پر ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی حکومت ہے جی جو کہ اندھا دھند کوئی کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے. یہ جو 1100 بسز آرڈر ہوئی ہیں, اس سے پہلے ایک ہم نے پائلٹ کیا تھا 27 بسز کا. ٹھیک ہے. وہ 27 بسز آئیں, ٹھیک ہے, ان کا ڈیپو ہم نے بنایا, ان کو لاہور میں چلا کے دیکھا کہ بھائی یہ ہماری روڈز پہ کیسے رسپونڈ کرتی ہیں, AC ٹھیک چلتا ہے اس انوائرمنٹ میں, ہیٹر ٹھیک چلتا ہے. اس کے بعد ہم 1100 پہ گئے. اسی طرح جب ہم ٹرام لینے جا رہے تھے تو بڑی ایکسپینسو گاڑی ہے. ٹھیک ہے. وہ تقریباً ایک پراپر ایک ٹرین ہے بٹ اٹس آن ویلز. جی. وہ 300-350 بندوں کو ایک ٹائم پہ ٹرانسپورٹ کرتی ہے. 300-350 بندوں کو ایک ٹائم پہ ٹرانسپورٹ کرتی ہے. 30 میٹرز کی وہ ٹرین ہے, بس سمجھ لیں آپ اس کو, ٹرام سمجھ لیں.
اس کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے جو کمپنی وہ بناتی ہے اس کو ہم نے ریکویسٹ کر کے ہم اس کو اسپیشلی یہاں پر لے کر آئے تاکہ ہم اس کو لاہور کی روڈ پہ چیک کر سکیں, دکھا بھی سکیں کہ روٹ صاحب کے کیسے کہاں دکھا بھی سکیں. اور دوسرا بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جب ایک چیز روڈ کے اوپر آتی ہے نا تو آپ کو اس کا پتہ چل جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک ای ویز کے اندر ہوتا ہے, ایک بندہ کلیم کرتا ہے کہ جی گاڑی نے 300 چلنا ہے, چلتی ہے وہ 280 ہے یا 220 ہے 230 ہے. سو آپ نے چیزیں اس کے حساب سے ڈیزائن کرنی ہوتی ہیں. تو ہم اس کو لے کر آئے, ہم نے یہاں پر اس کو کنال کے اوپر ٹیسٹ رن کیا, سی ایم ہمارے ساتھ تھی, ان کو بہت پسند آئی. مکس ٹریفک کے اندر انشاءاللہ چلانے کے لیے ہم نے کچھ ٹرامس ہم آرڈر کرنے جا رہے ہیں, وہ بائی مئی آ جائیں گی. لیکن ہمارا اصل میں ارادہ یہ تھا کہ ہم کنال کے اوپر ایک نیا میٹرو سسٹم لے کے آئیں اور اس کے اندر ہم اس گاڑی کو استعمال کریں. اچھا. سو لاہور میں تو ابھی ہم 2-4 ٹرامس لے کے آ رہے ہیں جو کہ آپ کو موسٹ پرابلی گلبرگ اور سراؤنڈنگ اور کچھ کنال پہ چلتی نظر آئیں گی. ہماری فیوچر جتنی بھی میٹروز بھی آ رہی ہیں اب جی, فیصل آباد اور جس طرح آپ نے گجرانوالہ کہا, تو اس میں بھی یہ ٹرامز آپ کو چلتی نظر آئیں گی. بڑی افیکٹو ہے. ایک گاڑی میں 300 لوگ بیٹھ جائیں یا 3-4 گاڑیوں میں 300 لوگ بیٹھیں تو کنجیشن کا بڑا معاملہ بن جاتا ہے. ایک گاڑی میں ایک بندہ بیٹھتا ہے جو وہ سارے اس پبلک ٹرانسپورٹ سے, جس نے جلو آنا ہے, مال روڈ پہ جانا ہے, تو اس کو گاڑی لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے آسانی, مال پہ اتر کے وہ اگلے بس میں بیٹھ کے چلا جائے گا جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے. تو یہ جو میں اگر اس کو سمجھ سکا ہوں تو جو کنال روڈ ہے اس کے لیے سم تھنگ اسپیشل پلان ہو رہا ہے. کنال روڈ جی ہماری مین آرٹری ہے لاہور کی ہماری, کیونکہ اس نے آپ کی جو بھی روٹ چلائیں گے اس نے اس کو کنیکٹ کرنا ہی کرنا ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی. یہ وہ بات آپ نے کی ہے جو کہ لوگوں کو سمجھانے کے بعد بھی سمجھ نہیں آتی, لیکن آپ کو اس بات کی سمجھ ہے. دیکھیے گرین لائن انٹرسیکٹ کرتی ہے آپ کو کنال کے اوپر, اورنج لائن انٹرسیکٹ کرتی ہے آپ کو کنال میں. لاہور کے اندر آپ کو میٹروز اور ایڈ کرنی ہی کرنی ہے. جو اپرووڈ روٹس ہیں, ایک ہمارا پرپل لائن ہے وہ بھی اس کو کراس کرتی ہے, ایک بلو لائن ہے وہ بھی اس کو کراس کرتی ہے. سو یہ سینٹرل فیڈنگ آرٹری ہے. تو ایونچولی یہاں پر ہمیں ایک میٹرو سسٹم تو ایڈ کرنا ہی کرنا ہے. بالکل یہاں پر کنال کی جو ہیریٹیج ایکٹ ہے, اس کے علاوہ جو کنال کی خوبصورتی ہے اور جو کنال کے اندر گرینری ہے, جو اتنے سال پرانے درخت ہیں, ہماری بالکل خواہش نہیں ہے کہ ہم ان کو کاٹیں یا ہم ان کو نقصان پہنچائے. تو ہم پلان اس طرح کا بنا رہے ہیں, ایک جدید قسم کا ہم سسٹم لانا چاہ رہے ہیں میٹرو کا, جس کے اندر انشاءاللہ ہم ایک بھی درخت کو نقصان پہنچائے بغیر ایک ایسا جدید آپ کو نظام لا کے دیں گے جس کے اندر نیچے ٹرام چلے گی, اوپر گاڑیاں چلیں گی. نیچے ٹرام چلے گی اور اوپر گاڑیاں چلیں گی, اور وداؤٹ اینی بریجز کی میں بات کر رہا ہوں. ہم نئے برج ایڈ کر کے خوبصورتی خراب نہیں کریں گے. سو وی آر ان پلاننگ فیز. اسی حالت میں. اچھا مجھے ایک بات اور بتائیں, مجھے ایک میسج ہے جو مجھے آپ کو اس لائیو میں اس میں دینا ہے, پروگرام میں دینا ہے. میں پچھلے دنوں سیف سٹی گیا تو ہمیں وہاں پہ ایک ایس پی صاحب ملے جو ہمیں سرو کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارا ایک میسج دیں کہ ایک تو روٹ بالکل تیار ہے ان کے لیے, پنجاب گورنمنٹ کے لیے, جو آپ نے اپنا رنگ روڈ بنایا ہے, اس رنگ روڈ کے اوپر اگر آپ کی کچھ ایسی سروس چل جائے کہ وہ رنگ روڈ پہ بس چل رہی ہے, نیچے اترتی ہے جہاں پہ اگلا وہ آتا ہے, اوپر چڑھ کے لے کے پھر چلی جاتی ہے, تو بنا بنایا روٹ ہے اور صرف بسیں چلنی ہیں اور یہ پورا لاہور بھی کور کرے گا. کوئی ایسا بھی پلان ہو سکتا ہے یا آلریڈی آپ اس میں ہے؟ اچھا, ہم نے نا آتے ساتھ ہی, میں جس طرح آپ کو بتایا کہ پلاننگ کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہو رہا, ہم نے آتے ساتھ ہی ایک پوری لاہور کی ٹرانسپورٹ اسٹڈی کرائی. ٹھیک ہے. وہ ہمیں 6 مہینے لگ گئے. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے اسٹڈی کرانے میں 6 مہینے لگ گئے کیونکہ اس کے اندر ہم نے تقریباً 5 ملین ہاؤس ہولڈز کو ٹچ کیا اور ہر علاقے میں جا کے ٹچ کیا, اور ہمارے پاس اس کی پوری ریکارڈنگز موجود ہیں, مطلب ہر چیز ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ موجود ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو رنگ روڈز ہیں نا جی, یہ فاسٹ موونگ وہیکلس کے لیے ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم کوئی ڈیزائن کرتے ہیں اپنا پروجیکٹ اس طرح کا انٹرا سٹی بسز کا یا اور کسی قسم کا, تو اس کے اندر ہم نے رائڈرشپ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ گورنمنٹ پر کلومیٹر سبسڈی پے کر رہی ہوتی ہے اور اس کے اگینسٹ رائڈرشپ سے ہم اس کو آف سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جب آپ کا ہم رنگ روڈ کی بات کرتے ہیں تو دیکھنے میں یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جی ایک بندے نے آنا ہے ٹھوکر سے اور اس نے آنا ہے ایئرپورٹ تک, تو وہ اس پہ بیٹھے گا اور آ جائے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس سپیڈ پہ ہم لوگ شہر کے اندر 30-40 سے اوپر تو بس نہیں چل سکتی اوپر, اور وہ اسٹینڈنگ بسز ہیں, اس میں بیٹھے نہیں ہوتے لوگ, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ انٹرسٹی تو ایسی چل رہی ہے. تو خدا نہ خاصا 60-80 پہ اگر بریکنگ ہو تو اس میں پھر انجریز بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور دوسرا رائڈرشپ اس طرح نہیں ہے. پلس ہمیں لوگوں کو نیچے سے لے کے, کیونکہ کافی نیچے ہے باقی روڈ اسٹرکچر جو ہیں, اوپر تک لے کے جانے کے لیے ہمیں دوبارہ انفراسٹرکچر تو بنانا پڑے گا نا جی, وہاں پہ اسٹیشن بنانے کے لیے سارا کچھ کرنا پڑے گا. سو وہ اتنا ایزی نہیں ہے اور نہ ہی اتنا ریکمینڈڈ ہے. تو وہ ہم نے پوری اسٹڈی اسی لیے کرائی تھی تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کون سے روٹ بہت بہترین ہے جہاں پہ کام کیا جا سکتا ہے. سو ابھی یہ ہے کہ ابھی ہمارا جو پلان ہے کہ ابھی جو کم از کم جو شہر ہے, اندرون شہر ہے, یا جو ایکسٹینڈڈ سٹی ہو گیا ہے, بیریا سائڈ چلی گئی ہے, رائیونڈ سائڈ ایک باہر نکل گئی ہے, بیدیاں ہے, برکی ہے, جہاں پہ آبادیاں ہیں,
کم سے کم ان کو تو ہم شہر سے پوری طرح کریں, اور اگر نیڈ بھی اس کے بعد تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایک فاسٹ سروس شروع کی جا سکتی ہے جس کو آپ کنیکٹ کر سکیں. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ایک وہ میسج تھا جو مجھے امانت کے طور پر دینا. میرے خیال میں ہمیں یہاں پہ ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تھینک یو جی, ویٹ کیجیے گا, ہم آ رہے ہیں واپس. اچھا بلال بھائی یہ بتائیے کہ خواتین کے لیے جو ظاہر ہے وہ سب سے بڑا ہے, تو خواتین کے لیے کیسا آپ لوگوں کو فیڈ بیک کیسا ہے خواتین کی طرف سے, کیونکہ خواتین تو اس سے پہلے ان کے لیے تو کوئی ایسا کوئی انتظام ہی نہیں تھا. اب میں نے اس بس میں دیکھا کہ آدھے سے زیادہ حصہ خواتین کا تھا اور مردوں سے زیادہ خواتین ٹریول کر رہی تھی. دیکھیں بھائی اس میں ایسے ہے کہ ہم کافی خود بھی دیکھتے ہیں کہ رکشوں کے اندر اور چنچیز کے اندر خواتین سفر کر رہی ہوتی ہیں اور بیٹھنے کی پراپر جگہ بھی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. اور میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے, ہمارا تو خود دیہی علاقے سے تعلق ہے, تو وہاں پر خواتین اکثر 2 سیٹوں کرایہ دیتی تاکہ ساتھ کوئی آ کے بیٹھے. بالکل صحیح. سو وہ بھی ان کے لیے سزا ہی ہے نا جی, کہ آپ پہلے پیسے کم ہیں اور اس کے بعد آپ کو ڈبل پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہے. تو ہم نے اس کے اندر اسپیشل جو ہم نے خواتین کے کمپارٹمنٹس بنوائے تھے وہ ہم نے اس کی سیپریشن بھی رکھی ہوئی ہے. جو ہمارا اٹینڈنٹ اندر کھڑا ہے, جس طرح میں نے کہا کہ ہم اس کو لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم وہ پھر کمپارٹمنٹ بند کرتے ہیں تاکہ مرد حضرات اس کے اندر نہ آ سکیں. سو خواتین کی طرف سے بڑی ہمیں زبردست, ہر جگہ پہ جہاں بھی ہم گئے ہیں بڑی اپریشیشن ہوتی ہے. بلکہ اب پہلے شہروں میں تو جب سٹارٹ کیا انوگریٹ کرنا تو لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا, آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع کیا. تو 5ویں 6ٹھے شہر کے بعد آپ یقین کریں کہ ہمارے فنکشنز کے اوپر, انوگریشنز کے اوپر ایک بڑی تعداد ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کی اور خواتین کی آتی ہے دیکھنے کے لیے, اور سب سے زیادہ تالیاں بھی وہ بجاتے ہیں, سب سے زیادہ خوش بھی وہ ہوتے ہیں. اور جب وہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ کے لیے کل سے اس میں رائڈ فری ہے, تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں. اور یقین جانیں کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے, ہمارے ملک کا آپ کو نظام پتہ ہے کہ خواتین گھر سے بلا ضرورت نکلتی بھی نہیں. بالکل ایسے ہی. تو انہوں نے اگر نکلنا ہے تو ان کے لیے ایک سیف اور اچھی سواری اور فری سواری ہو, تو اس سے بہتر سہولت حکومت ان کو دے نہیں سکتی تھی. میرا ماننا ویسے یہی ہے کہ جس وجہ سے میں سی ایم صاحبہ کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں لوگوں کو بتاتا بھی رہتا ہوں کہ دیکھیں لیڈر تو وہی ہوتا ہے جس کو لوگوں کے مسائل کا پتہ ہو, خود سے پتہ ہو, اور وہ اس کے حل کے بارے میں بھی سوچتا ہو. سو یہ دیہاتوں تک یہ بسوں کو پہنچانا واز ناٹ اے ویری ایزی اسٹیپ. اس کے اندر ساری رکاوٹیں بھی آئیں, لوگوں نے کہا جی تباہ ہو جائیں گی بسیں, خراب ہو جائیں گی جی, ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے, فلانا ہو جائے گا. لیکن ایکچوئل عوام تک ساری چیزیں پہنچانا, اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ آپ مریم نواز صاحبہ کی جو کاوش ہے اس کو آپ بھلا سکتے ہیں. اور صرف میں خواتین کو نہیں کہوں گا, خواتین کی بڑی اپسیشن ہے, اسٹوڈنٹس بڑے خوش ہو کے آتے ہیں. اگر آپ ویسے دیکھیں اکثر ٹک ٹاک پہ یا آگے پیچھے ویڈیوز چل رہی وہ تو لوگ تہاڈے بارے کہندے دال آ رہے ہو تسی یوتھ نو اپنے دال لان واسطے, تو وہ چل رہا ہوتا ہے اور بزرگ بڑے خوش ہیں. اچھا بزرگ خوش ہیں. سب سے مزیدار ہوا جب ہم نے میاں والی میں سب سے پہلی انوگریشن کی اور بس چلنی شروع ہوئی, تو اگلے دن جو پہلی ویڈیو چڑھی جو ایک بندے نے مذاق میں بنائی جو کہ بہت ہی زیادہ میم بن گئی اس کی, وہ یہ تھی کہ جی ہمارے بزرگ تو گھر بیٹھتے نہیں, سبزی لینی بھی ہوتی ہے تو میاں والی بس میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو خوشی ہوتی ہے کہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, لوگ پسند کر رہے ہیں. ایک وقت ایسا آئے گا بلال اکبر کا بیٹا جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ اسکول جائے گا. بالکل جائے گا جی. دیکھیں میں تو اس بات پہ بڑا یقین کرتا ہوں. آج کے دن میں جو ہماری سب سے بڑی لاہور کی پرابلم ہے یا بڑے شہروں کی پرابلم وہ ہے ٹریفک کنجیشن کی جی. اور ہر گھر سے صبح ایک گاڑی نکلتی ہے, موٹر سائیکل نکلتی ہے جو کہ بچوں کو اسکول لے کے جا رہی ہے. ہمارے پاس نہیں ایسے ریسورسز کہ ہم ہر اسکول کو اور ہر کالج کو اور ہر یونیورسٹی کو ہم علیحدہ بسز دے سکیں. دی ہوئی ہیں لیکن ہر اتنی ایکسپینشن ممکن نہیں ہے. اگر تو ہمارا نیٹ ورک کمپلیٹ ہو, جو کہ ہمارا پلان ہے, اس طرح میں نے کہا جی 3,500-4,000 بسز اور لاہور شہر میں 1,500-1,600 بسز, تو میں ضرور سمجھتا ہوں کہ میں خود اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ جا کے ایک دفعہ اسکول ضرور چھوڑ کے آؤں گا تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے. پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ بچوں کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور یہ اباؤٹ ٹائم کہ پاکستان میں بھی ہونا شروع ہو. انشاءاللہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. پوری دنیا میں سفر, میرا بچہ جب 8ویں اس نے وہ گھر کے ساتھ اسکول تھا, وہ بلکہ وہاں پہ ہوتا ہے آپ کو پتا اسکول جو ہوتے ہیں وہاں واکنگ ڈسٹینس پہ ہوتے ہیں. تو وہ جب نیکسٹ ڈے جانے لگا تو وہ ہم سمجھتے تھے چھوٹا تھا, اس نے کہا جناب کیا چھوٹا ہوں, 2 بسیں چینج کرنی ہے. اور وہ ہم نے کہا رات کو تجھے ایک کرواتے ہیں, ایکسرسائز کروا دیتے ہیں. اس نے کہا پاپا ڈونٹ نیڈ اٹ. وہ کیا ہوگا مجھے پتا ہے, میں نے یہاں بیٹھنا اس بس میں اترنا ہے, اور وہ تو اللہ کرے گا انشاءاللہ پاکستان میں بھی ایسا ہوگا. اچھا میں سوری آپ کو انٹرپٹ کروں یہاں پہ. یہ دیکھیں ہم لوگ نے نا خالی, میں اگین وہی کہوں گا, خالی بسز نہیں ہیں جی. ہم نے پراپر اس کے ساتھ جو اپنا آئی ٹی ایس انسٹال کیا نا اس کے اندر بس شیڈولنگ سسٹم بھی ہے. سو وہ دنیا کی طرح آپ اپنے گوگل میپ پہ جب چیک کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اگلے 5 منٹ میں اگلی بس آ رہی ہے. اچھا. اور کہاں سے آپ نے اسٹیشن چینج کرنا ہے, کہاں سے آپ نے کس روٹ پہ جانا ہے, وہ بھی آلریڈی کام شروع ہو چکا ہوا ہے. سو بائی نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جب بھی آپ آئیں گے ایک آدھ مہینے, تو مطلب وہ جیسے ہم لوگ لندن جاتے ہیں تو وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کیا تو اس پہ دونوں اسٹیشن مارتے ہیں تو وہ پورا روٹ بنا کے دیتا ہے. بالکل روٹ بن کے آئے گا جی. یہ بھی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے, ہو چکا ہوا ہے. اب
اب تو انسٹالیشن شروع ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے نا, میں اکثر ایک ٹویٹر پہ لکھتا ہوں کہ جو پنجاب ہے وہ یورپ سے آگے نکل رہا ہے یا پنجاب یورپ بن رہا ہے, تو اس کا مطلب میرا جو کہنا ہے, جو میں نے شروع میں کہنا شروع کیا تھا, وہ اس طرف ہم جا رہے ہیں, بلکہ پہنچ چکے ہیں. آپ سمجھیں کہ آپ کی بات کو ہم نے پکڑ کے اس کو سچ کر کے دکھا. ارے زندہ باد, زندہ باد, سن لو. سر یہ شہروں کی حد تک تو ٹھیک ہے, آپ نے مجھے ڈسٹرکٹ سے تحصیل لیول پہ بھی کہہ دیا, لیکن ایک بہت بڑی آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے. اب مجھے پتا ہے یہ پاسبل نہیں ہے ہر دیہات کو کنیکٹ کر سکیں, تو اس طرف بھی کچھ ہوگا ایسا کہ دیہاتوں, جو بڑے دیہات ہیں, قصبے ہیں, ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے بھی؟ اچھا, اس میں ایسے ہے کہ چونکہ بس کی ایک اسپیسیفک سائز ہے جی, تو وہ 8-8.5 فٹ تو اس کی چوڑائی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری جو دیہاتوں کے بھی بہت ساری روڈز ہیں وہ تقریباً 10 فٹ یا 12 فٹ والی بنی ہوئی ہے. ٹھیک. تو اس کے اوپر اگر بس ڈائریکٹلی چلنا شروع ہو جائے گی تو باقی کوئی اور گاڑی اس پہ چل نہیں سکتی ہے. سو لیکن ابھی سی ایم صاحبہ نے مہربانی کی ہے کہ انہوں نے جو دیہاتوں کے اندر بھی سڑکیں جا رہی ہیں ان کے سائڈ پہ بھی 2-2 فٹ کے شولڈرز اور چیزیں ایڈ کرا رہے ہیں, ریجڈ بنا رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. تو ایونچویلٹی تو یہی ہے کہ اس نے ہر جگہ سے گزرنا ضرور ہے. لیکن ابھی جو ہمارے مین روٹس ہیں, جو ڈیول ہماری کیریج ویز بنی ہوئی ہیں, یا ہماری کوئی 24 فٹ کی روڈ ہے, کوئی 20 فٹ کی روڈ ہے, ان سب کے اوپر تو بس بہت آسانی سے جا بھی سکتی ہے اور جائے گی بھی. اس میں سب سے اچھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انٹر ڈپارٹمنٹل ہماری کوآرڈینیشن بہت اچھی ہے. اب ہماری جن روڈز کے اوپر بس چل رہی ہے وہ خالی CNW کی یا ہائی وے کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ ساتھ ہماری بھی ذمہ داری ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کہیں پر نقصان ہو رہا ہے یا کہیں سے روڈ خراب ہو رہی ہے تو ہم امیڈیٹلی ہم رپورٹ کرتے ہیں کہ چونکہ اس روڈ پہ بس نے چلنا ہے, بڑی ہیوی ہے, تو اگر اس کو بار بار یہ جھٹکوں میں لگے گی تو یہ بس خراب ہونی شروع ہو جائے گی, اور 12 سال میں ہم نے اس بس کو چلانا ہے جو اس کی لائف ہے. تو ساتھ ہی یقین کریں کہ ایک دن نہیں گزرتا اگلے دن وہاں پہ ریپیئر ورک شروع ہو جاتا ہے. سو یہ ایک بڑا ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ اس ٹائم پہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کے اندر, کیبنٹ کے اندر سب آپس میں بات کر رہے ہیں اور مل جل کر چیز کو آگے لے کے جانے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بڑی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی 12 سال عمر ہے, اس کو 12 سال چلانا بھی ہے. اب مجھے ذرا آ جائیں سر گجرانوالہ اور لاہور کی طرف, گجرانوالہ اور فیصل آباد کی طرف. ذرا پہلے گجرانوالہ کے بارے میں بتائیں ہمیں کہ گجرانوالہ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ فائلوں سے نکل کے آپ گراؤنڈ پہ تو پہنچ چکے ہیں. خالی ایک لائن میں یہ جو روٹ ہے وہی بنے گا میٹرو کا, یا اس کا کچھ اور بھی ہوگا کہ محلوں سے, گلیوں سے لوگوں کو لا کر کنیکٹ کیا جا سکے گا؟ کتنا کرایہ ہوگا اور کتنی دیر میں یہ کمپلیٹ ہوں گے, اور ٹوٹل کتنا یہ آپ بسوں کا, آپ کا پورا ایک کتنی بسیں ہوں گی ٹوٹل؟ اچھا, یہ نا میں آپ یہ گجرانوالہ کے بارے میں. بالکل, جو میٹرو جب بنتی ہے نا جی, تو میٹرو کو ہمیشہ فیڈر روٹس چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہر بندہ میٹرو تک ڈائریکٹ پہنچ نہیں سکتا, تو کسی نے کہیں سے آنا ہے, کسی نے کہیں سے آنا ہے. تو جب گجرانوالہ میٹرو بنائی جا رہی تھی تو اس کے اوپر سب سے بڑا کرٹیسزم یہی تھا جو آپ نے بات کی کہ ایک لینئر لائن ہے جو کہ آپ کی جا رہی ہے GT روڈ کے along, اس پہ کتنی کو سواری آ گئی. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ جو لینئر لائن ہے جو امن آباد سے لے کے گکھڑمنڈ تک جا رہی ہے 31 کلومیٹر, ٹھیک, اس کے اوپر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈیلی کی 60,000 to 70,000 رائڈرشپ ہے. اچھا, جو کہ ہمیں 60,000 to 70,000 جو کہ ہمیں روز ملے گی وہاں. اس کے بعد ہم نے جب اس کو ڈیزائن کیا تو ہم نے اس ساتھ فیڈر روٹس ایڈ کرنے شروع کیے. جو اس میٹرو کے اندر بسز چلنی ہے, جو اس کے اندر ٹرامز چلنی ہیں وہ علیحدہ ہیں. اس کے علاوہ 80 بسز گجرانوالہ کی علیحدہ ہیں, جو کہ 5 فیڈر روٹس اس کے ہم نے ڈیسائیڈ کیے ہیں, جو کہ گوندرانوالہ چوک سے لے کے پھر وہ دوبارہ فیڈر روٹ میں آ کے لگ کے اگلے کونے میں جاتی ہے. 2 بائی پاسز ہیں, ان کو بھی کنیکٹ کیا ہے. سیالکوٹ سے جو آ رہی سڑک اس کو بھی کنیکٹ کیا ہے. تو وہ ایک ایسا کمپریہنسو سسٹم بنتا ہے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کو کہتا ہوں کہ اگر آپ گجرانوالہ کے نقشے پہ ہاتھ رکھیں تو کوئی کونا ایسا نہیں جس کے اوپر وہ بس نہ جاتی. اوکے, سو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب وہ ساری بھی چل پڑیں گی 89 بسز تو 130,000 140,000 لوگوں کو ہم روز وہی سفر, اچھا معیاری سفر فراہم کریں گے. دوسرا اس میں یہ ہوگا جو فیڈر روٹ سے بائیں گے تو 20 روپے فیڈر روٹ کا پے کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. جب میٹرو میں بیٹھیں گے تو 25-30 روپے آپ پے کریں گے, تو آپ 50-60 کلومیٹر کا سفر 50 روپے میں کر رہے ہوں گے, جو کہ اگر آپ رکشے میں کرتے تو آپ 500-700 روپے دے کر رہے ہوتے. سو یہ ایک ایسا اچھا. دوسرا یہ جو ہم بنا رہے ہیں یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ 4th جنریشن ہم اسٹائل میں ہم بنانے جا رہے ہیں. اس کے سارے جو کوئی اوور ہیڈ برج آپ کو نظر نہیں آئیں گے, جس کو ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جو نظر بٹو لگ گیا اوپر اوور ہیڈ برج بن گیا. ہم انڈر گراؤنڈ کر کے لوگوں کو روڈز کراس کرائیں گے, چھوٹے اسٹیشنز بنائیں گے, سلیک اسٹیشنز بنائیں گے, انڈر گراؤنڈ بنائیں گے ان کو. وہاں پر آبویسلی ہم ایسکیلیٹرز بھی یوز کریں گے, ایلیویٹرز بھی یوز کریں گے, تاکہ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو استعمال کر سکیں. باقی یہ نیٹ زیرو پہ ہوگا. جب ہم نیٹ زیرو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی انرجی ہم اس کے اندر یوٹیلائز کر رہے ہوں گے اتنی انرجی ہم پروڈیوس بھی کر کے واپس گریڈ میں ڈال رہے ہوں گے. سو انشاءاللہ جو اگر نارمل کو میٹرو بنتی اس کی اور اس کی سبسڈی اور بلنگ میں
10 टाइम्स का फर्क है आपस में, 10 टाइम का फर्क है, फर्क होगा। तो जब ये बनेगी चलेगी, आप देखेंगे आपको मजा आएगा इसको। टोटल बजट कितना होगा? ये तकरीबन विद एवरीथिंग ये तकरीबन हमारी बन रही है 52 बिलियन की जी। 52 बिलियन 52 बिलियन की, जिसमें ये सारे का सारा नेटवर्क, ये सारा का सारा नेटवर्क है जी। फैसलाबाद जलसे में मुझे याद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो ज़्यादा क्राउड हो ना तो मियां साहब मैंने देखा है कायदे मतलब बड़े जज्बाती हो जाते हैं, फिर वादे शादे ज़रा मतलब खिंच के कर देने। वो तो जो जलसा था मानसेहरा का, उसमें उन्होंने जो वादे किए थे वो मुझे भी याद है। लोग तो फैसलाबाद में कहा था कि तुहानू मतलब कि फैसलाबाद वाले वो मेट्रो चाहिए, ट्राम चाहिए, तो ज़ाहिर है आवाज़ें हैं जी। तो फिर उन्होंने इधर हाथ किया, इधर इशारा किया, शहबाज साहब ऐ सुन लो ज़रा, जो तो जित के आओ तो यह बना देना। तो मुझे लगता है कि वो मरियम बीबी जो है अपने वालिद साहब का किया हुआ वादा पूरा करने जा रही है। फैसलाबाद में कितना बड़ा नेटवर्क बनने जा रहा है? गुजरांवाले से तो बड़ा शहर है फैसलाबाद, गुजरात से बड़ा शहर है जी। देखिए वो तो बात ऐसी है कि सीएम साहिबा ने तो अपने वालिद मोहतरम को मानना है जी, लेकिन हम पार्टी के कारकुनों की हैसियत से अगर कायदे मोहतरम के मुंह से कोई वादा निकला हुआ है जिंदाबाद, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको पूरा करना है। तो हमने इसकी भी कंप्लीट वर्किंग कराई। इसकी 2 लाइंस हैं। अच्छा जी। वो 2 लाइंस जो हैं, एक 28 किलोमीटर है, एक 26 किलोमीटर है। अभी फिलहाल हम इस साल में 1 लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी वजह है कि ऑब्वियसली हमें फंडिंग के इशूज आते हैं, प्लस ये सैलाब की वजह से बहुत एक मेजर 80-90 बिलियन वो था जो कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए चला गया। सो फिलहाल हम 1 लाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी हमारे पूरी कंप्लीट हमारी फिजिबिलिटी बन चुकी हुई है। अब हमने उसका अखबार में इश्तिहार भी दे दिया हुआ है। तो उसके लिए अब कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे बाय मार्च 15। आप समझे ईद के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम उसका कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड करेंगे और हम उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी कर देंगे। सो ये जो है, जब आप फैसलाबाद की बात करें, जो लाइन हम बनाने जा रहे हैं उसकी डेली राइडरशिप हम एक्सपेक्ट करते हैं तकरीबन 110,000 एक लाइन की। और अगर दोनों लाइन्स हों तो 2,95,000 खाली उन 2 लाइन्स की राइडरशिप। 300,000 सिर्फ उन 2 लाइनों की, उन 2 लाइन्स की है। और उसके बाद अभी फैसलाबाद में तकरीबन हम 40 बसेस दे के आए और अभी उनकी 45 बसेस बाकी हैं। तो अगर उस सारे को मिला लेंगे तो हम तकरीबन 4-4.5 लाख लोगों को, 500,000 एवरी डे पीपल विल बी ट्रैवलिंग इन फैसलाबाद। और ये कब तक आप समझते हैं कि ये हो पाएगा? आप अपना टेन्योर पूरा करने से पहले ये ड्रीम देखें, जो गुजरांवाला है वो तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, क्योंकि उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हमने दिसंबर में कर दी थी। तो बाय नेक्स्ट दिसंबर वी आर वेरी होपफुल कि वो पूरा नेटवर्क इंशाल्लाह हम बना के चला देंगे, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन है, उसके अंदर एलिवेटेड स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं है, तो वो जल्दी बन जाएगा। जो फैसलाबाद है वो तकरीबन 1/3 जो है वो एट ग्रेड है, ठीक है, और बाकी जो उसके अंदर है वो हमारी एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि बहुत तंग आबादियां आ जाती हैं, बाजार आ जाते हैं। जी। तो हम राइट ऑफ वे और बाकी लोगों के घरों को तोड़ना नहीं चाहते, ख़राब नहीं करना चाहते, तो हमने वहाँ पे एलिवेटेड स्ट्रक्चर रखे हुए हैं। तो वो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 12 से 16 महीने के दरमियान। तो अगर हम मार्च में स्टार्ट करेंगे, मार्च 2026 में स्टार्ट करेंगे, तो मेरा ख्याल है मई 2027 तक इंशाल्लाह हम वो लाइन भी ऑपरेशनल कर देंगे। और मुझे उससे पहले बड़ी उम्मीद है कि तब तक हम फंड भी अरेंज करके सीएम साहबा को राजी करके हम दूसरी लाइन भी स्टार्ट कर देंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन से पहले फैसलाबाद वालों के दिल आप जीत चुके होंगे इंशाल्लाह। तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक ग्लास ट्रेन के बारे में कहा जा रहा है कि पिंडी से शायद मरी में ग्लास ट्रेन चलाई जा रही है, वो क्या मंसूबा है? देखिए, एक हमारा हमेशा से रहा है कि जी जब आप मरी जाते हैं तो जी मरी में कंजेशन बहुत ज़्यादा है, मरी में पार्किंग्स अवेलेबल नहीं है, मरी के अंदर जब ट्रैफिक ब्लॉक होता है तो लोग बहुत फंस जाते हैं। बीच में हमने चंद साल पहले पिछली हुकूमत में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी देखा जहाँ पर बहुत सारी डेथ्स भी हो गई, बर्फ़बारी की वजह से ज़्यादा हो गई। तो वो एक 2014 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक मंसूबा था, जो कि वो चाहते थे कि एक ट्रेन लाइन ऐसी हो जो कि पिंडी से पहले मरी तक जाए और मरी से फिर आगे आज़ाद कश्मीर तक जाए। उस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उसके ऊपर वर्किंग भी की हुई थी, फिजिबिलिटी बनवा ली, लेकिन फिर टाइम नहीं मिल सका, वो बन नहीं सकी। तो हमने भी उसी को वहीं से उठाया। और चूंकि अब आज़ाद कश्मीर में तो हम फेडरल गवर्नमेंट तो है नहीं कि हम वहाँ पर भी काम कर सके, तो हम अपना काम पूरा करने जा रहे हैं। ठीक, इंशाल्लाह हमें 1 साल लग गया उस फिजिबिलिटी के ऊपर, क्योंकि बड़े टेक्निकल पहाड़ हैं, उसके अंदर मड फ्लैट ज़्यादा हैं। उसकी हमें जहाँ जहाँ पे बोरिंग होनी है 480 जगह पे हमने वहाँ बोरिंग करके उसके जियोलॉजिकल सर्वेस की हैं, सेस्मिक सर्वेस किए हैं, बहुत सारे सर्वेस किए हैं और इंटरनेशनल लेवल पे किए हैं, ताकि कल को एक स्ट्रक्चर जब खड़ा होना है तो वो महफूज होना चाहिए। तो इंशाल्लाह अब हम इस लेवल पे आ चुके हैं कि फिजिबिलिटी अप्रूव हो चुकी है, PC1 अप्रूव हो चुका हुआ है, और अब हम EPC मोड के अंदर हम एक कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं इंटरनेशनल,
جو کہ آ کے اس کو ہمارے ساتھ مل کر بنائے. کیونکہ ابھی تک جس طرح کا اسٹرکچر ہم بنانا چاہ رہے ہیں, جو ہم چیز کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں, وہ آج سے پہلے پاکستان میں کبھی ہوا نہیں. سو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم فورن ایکسپرٹیز خالی مشورے کی حد تک لیں اور پھر لوکل کسی کانٹریکٹر کو دیں, اور کل کو انسانی جانیں اس میں انوالوڈ ہیں. سو اس لیے ہم EPC کانٹریکٹنگ موڈ کے اندر جا رہے ہیں. ہمارا انٹرنیشنل ایڈ بھی آ چکا ہوا ہے, 3-4 کمپنیز ہمیں کانٹیکٹ بھی کر چکی ہوئی ہیں. سو وی آر ویری ہوپ فل کہ اگلے 2-3 مہینوں میں انشاءاللہ ہم اس کی بھی گراؤنڈ بریکنگ کریں گے, اور وہ تقریباً 2 سال کا پروجیکٹ ہے, کیونکہ اس میں بڑی ہیوج کنسٹرکشن انوالوڈ ہے. پہاڑوں کے بیچ میں کنسٹرکشن مشکل ہوتی ہے, ہم نے ہیوج وہاں پر انفراسٹرکچر بنانا ہے, لیکن 2 سال میں انشاءاللہ ٹورسٹ گلاس ٹرین بھی بن جائے گی. اور خالی ٹورسٹ گلاس ٹرین تو اس کا ایک ایلیمنٹ ہے, اس کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت میجر جو فریٹ ٹریولنگ ہے, جو کہ ہر روز سینکڑوں ٹرک خالی مری کو فیڈ کرنے کے لیے سامان لے کر جا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. وہ بھی اس کے اوپر شفٹ ہوگا, کیونکہ جس نے 2-2.5 گھنٹے ٹرک نے لگا کے مری تک جانا ہے اور 40 منٹ میں واپس وہی سامان ایک ٹرین کی شکل میں وہاں پر پہنچ جانا ہے, کاسٹ کا بھی فرق ہے, سیفٹی کا بھی فرق ہے. تو انشاءاللہ اچھا یہ دونوں پرپز کے لیے استعمال ہوگا, یہ روٹ بنے گا یا ٹرین کا ٹریک بنے گا؟ بالکل. اور یہ ایک بڑے پروجیکٹ کا حصہ ہے, ایک مری ریہیبلیٹیشن پروجیکٹ چل رہا ہے جس کا یہ حصہ ہے, جس کے اندر آپ جہاں پہ انکروچمنٹس ہوئی ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے. جہاں پر پارکنگ لاٹس بن سکتے تھے, پورے مری میں تقریباً 2500 گاڑیوں کی پارکنگ تھی. پورے مری میں 2500 گاڑیوں کی, اور وہاں پہ لاکھوں بندے اکٹھے ہوتے. اب اس ٹائم پہ تقریباً 4000 گاڑیوں کی نئی پارکنگ وہاں پر ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے, جن کے اوپر فائنلائزیشن ہو کے کام کمپلیٹ ہونے والا ہے. سو ہم 6500 میں چلیں گے. ابھی بھی ہمیں 10-12 ہزار گاڑی کی پارکنگ اور چاہیے. سو اس ٹرین کے ساتھ ہم چاہتے یہ ہیں, اس ٹرین کے ساتھ خالی یہ ٹرین نہیں ہوگی جہاں پر جا کے یہ ٹرین اترے گی, جس طرح باقی ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ آگے آپ کو ٹرانسپورٹ سسٹم ایک ملتا ہے, تو انشاءاللہ وہاں پر بھی ای بسز کی شکل میں 7 میٹر, 8 میٹر, 9 میٹر, 6 میٹر مختلف سائز کی بسز کی شکل میں مختلف جگہوں کے جو کنیکشنز ہیں وہ ہم اسی اسٹیشن سے آپ کو بنا کے دیں گے, تاکہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر آئے گئے ہیں تو پھر آپ کو دوبارہ وہاں پر کھڑے ہو کے یہ نہ سوچنا پڑے کہ ہمیں آگے کیسے جانا ہے. تو وہ کمپلیٹ میجر اسکیم ہے جس کا ایک پورشن یہ گلاس ٹرین ہے. ہمیں دادا یہاں پہ بریک کا کہہ رہے ہیں, دادا بریک لے لیں اور اس کے بعد پھر اگلا سوال کرتے ہیں. بلال بھائی بڑا مزے کی آپ نے منصوبہ بنایا, اتھوں اگے مظفر آباد کتنا ہے؟ تقریباً اگر آپ ٹرین پہ جائیں تو 70 کلومیٹر اور ہے مری سے جی. اگر فرض کیا کہ کیونکہ یہ بھی ایک قائد محترم کا وعدہ ہے کہ وہ مظفر آباد تک لیے ٹرین چلائیں گے, لیکن وہ انہوں نے ادھر سے کہا تھا, بٹ ایسے ہی میں نے سوچا ہے کہ یہ یہاں سے کوئی مطلب کہ اگر 70 کلومیٹر بنتا ہے. دیکھیں اگر یہاں سے اگر آپ ایونچولی دیکھیں جو بڑا پروجیکٹ جو میاں صاحب کا پروجیکٹ ہے نا جی, اگر یہاں سے ٹرین جاتی ہو وہاں پہ جی, تو آپ یہ سوچیں کہ اگین کتنا بڑا ایک آپ لوگوں کو سہولت دیں گے, جو کہ اس روڈ کے اوپر اتنے 5-6 گھنٹے لگا کر پہلے یہاں تک آتے ہیں, پھر آگے اسلام آباد جاتے ہیں. وہ یہ 1-1.5 گھنٹے کے اندر وہ پہلے مری تک آئیں گے, وہاں سے 40 منٹ میں اسلام آباد, اور وہ سفر بھی محفوظ اور پرسکون انداز میں آئیں گے. بسوں کے اندر دھکے نہیں کھانے پڑیں گے. اگین فریٹ فیکٹر. سیکنڈلی میں سمجھتا ہوں بڑا اسٹریٹجک سوچ تھی میاں صاحب کی. ہمارا وہاں پر پوری along the river ہمارے ساتھ انڈیا لگا ہوا ہے, اور ہماری ایک ہی لائن آف ڈیفینس ہے جو کہ ہماری سڑک ہے. سو یہ ایک اور بیچ میں ایڈ ہو سکتی ہے, تو یہ ایڈ ہونی چاہیے. پلس جو میاں صاحب کا منصوبہ تھا اس کے اندر تو ایک کنیکشن آگے گلگت بلتستان کو بھی بالکل ایسے تھا. بالکل وہ آپ دیکھیں کتنی اسٹریٹجک سوچ تھی جو کہ 13-14 میں انہوں نے سوچا اور اس کو پورا پلان کیا. موقع نہیں مل سکا, اللہ تعالیٰ موقع دے گا, انشاءاللہ ہم بنائیں گے اس کو. بالکل ٹھیک ہے. الیکٹرک بائک کی جو اسکیم تھی, مطلب وہ ابھی مجھے بتایا کہ آپ نے اسٹوڈنٹوں کو دی ہے, تو مزید بھی اس پہ کچھ الیکٹرک بائکس شہریوں کو دینے کے حوالے سے؟ جی بالکل, ہم ایک اور اسکیم ڈیزائن کر رہے ہیں, اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے سفر باوقار جی, اور اس کے اندر مین ہمارا فوکس جو ہے وہ ویمن امپاورمنٹ کے اوپر ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہماری بہت ساری ایک انڈکشن ہوئی ہے LHVs کی, اور ان سب کو ہم 30,000 کی انڈکشن ہے, ہم سب کو ای بائک دینا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو ہم نے سواری دینی ہے, کیونکہ انہوں نے جا کے سروے کرنے, تو ہم نہیں چاہتے کہ پیٹرول بائکس اور روڈ کے اوپر ہیں. تو ایک 30,000 کا وہ بہت بڑا ایک فگر ہے. پلس ہماری فیمیل ٹیچرز بہت ساری ہیں, ہماری فیمیل نرسز بہت ساری ہیں, ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس بہت ساری ہیں. سو ہمارا ایونچولی پلان تو یہ ہے کہ ہم نے اگلے 1 سے 2 سال کے اندر ہم نے 100,000 پلس ای بائکس ہیں جو کہ ہم نے سسٹم میں انڈکٹ کرنی ہے. اور ہم چاہتے یہی ہیں کہ جو ہماری سب سے پہلے جو خواتین آلریڈی ورکنگ وومن ہے, سب سے پہلے ہم اس کو اس کے اندر فیسیلیٹیٹ کریں. سو وہ اسکیم ہمارے پاس ڈیزائن پڑی ہوئی ہے, ہم نے CM کو پریزنٹ کی ہوئی ہے. ابھی ہماری انشاءاللہ اس کے اوپر ایک فالو اپ میٹنگ ہوگی, اور وی آر ویری شیور کہ ہمیں اس کی اپروول مل جائے گی. اور میرا خیال ہے 35,000 to 40,000 بائکس تو ہم اس سال کے اندر ای بائکس اگلے چند ماہ کے اندر
ہم بیفور جون ہم انشاءاللہ وہ لوگوں کو دیں گے جی. ٹھیک ہے. اگر موٹر سائیکلوں سے اگر آسمان کی طرف بات کریں تو ایئر پنجاب چلانے کی بھی باتیں ہو رہی تھی, وہ کہاں تک منصوبہ پہنچا اور وہ کب تک چلے گا, اور اس کی کیا اس وقت تک کیا اس پہ ورکنگ ہو چکی ہے؟ ایئر پنجاب بڑا جی ایک ایمبیشیس پروجیکٹ ہے اور بڑا ہائیلی کرٹیسائز پروجیکٹ ہے. لوگ بڑا کمپیریزن کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ بھی پی آئی اے تو ابھی فروخت کی ہے تو آپ ایک اور سفید ہاتھی پالنے لگیں. ایسی بالکل بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی پچھلے چند سال کے اندر پاکستان کے اندر کتنی نئی ایئر لائنز آئی ہیں اور وہ سکسیزفلی رن بھی کر رہے ہیں. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے پرویز بھائی یہاں سے آپ نے جانا ہونا جی کوئٹہ جی, تو آپ ہفتے میں 2 دن جا سکتے ہیں. ٹھیک. ایک بہت بڑا بزنس سیگمنٹ ہے جو کہ یہاں سے کراچی جاتا ہے, کراچی سے کوئٹہ جاتا ہے. اب یہ کوئی روٹ نہیں ہے جانے والا, ٹھیک ہے جی. تو اس کے علاوہ آپ کے ناردرن ایریاز اوپن اپ ہوتے جا رہے ہیں. چترال میں آپ پاس ایئرپورٹ ہے, اسکردو میں آپ پاس ایئرپورٹ ہے. آپ کی ابھی یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کبھی کسی ٹائم پہ ڈی جی خان میں فلائٹ اترتی ہوتی تھی جی بالکل. لاہور سے ایک آپ کی بڑی اچھی فلائٹ جاتی ہوتی تھی صبح آپ کی اسلام آباد بھی. وہ لوگ کہتے ہیں جی وہ جی اب موٹر وے بن گئی جی, موٹر وے بن گئی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود وہ فلائٹ بھی فل جاتی ہوتی تھی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے ایک بہت بڑا گیپ موجود ہے. اور ابھی جو ایئر لائنس پرائیویٹ آ رہی ہیں وہ بڑے شہروں کو کانسنٹریٹ کر کے چھوٹے شہروں کو نگلیکٹ کر رہی ہیں. اور اس کے بعد جب انٹرنیشنل روٹس پہ جانے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے بھاگ کے دبئی کا اور سعودی کا روٹ پکڑتے ہیں. اور جو لوگ ہمارے جنہوں نے ٹورنٹو سے آنا ہے, کسی نے برمنگم سے آنا ہے, کسی نے کہیں اور سے آنا ہے, ان کے لیے تو بالکل ہی سہولت ختم ہو گئی. مجھے پیسہ جانے کا اتفاق ہوا پیرس میں 22 گھنٹے میں پہنچا جی. ایسے ہی 9 گھنٹے کا سفر بھی نہیں ہے. تو اب وہ کتنی بڑی, اور ٹکٹ پرائسز بھی دیکھیں جتنے کنیکشن ملتے جاتے ہیں. سو ہمارا ارادہ یہی ہے کہ آبویسلی ہم نے اس کو اسٹارٹنگ میں تو ہم نے ایز اے ریجنل ہم نے کنیکٹیوٹی کا اپنا ہب بنانا ہے. اور ہم نے پوری اس کے اوپر بھی ہم نے کمپلیٹ ایک اسٹڈی کروائی ہے. ابھی ہمارے پاس اپنا بورڈ آف ڈائریکٹرز آ چکا ہوا ہے اور اس کے اندر ہم بڑے اچھے پروفیشنل لوگ اس کے اندر ایڈ کرنے لگے ہیں جو کہ اس کا پورا بزنس ماڈل بنائیں. ہم لوگ دنیا میں جا کے, دنیا سے ہمارے پاس آفرز بھی آ رہی ہیں کہ آپ پلینز ہم سے لے لیں, ڈرائی لیز پہ لے لیں, ویٹ لیز پہ لے رہے ہیں. تو ہم ساری چیزوں کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں. ہم نے لائسنسنگ کے لیے اپلائی کر دیا ہوا ہے. وہ 1 سال کا پروسیس ہے. ہمارے 6 مہینے گزر چکے ہیں. انشاءاللہ امید ہے اگلے 6 مہینے ہمارے پاس لوکل ایئر لائن چلانے کا لائسنس بھی آ جائے گا. اور ہم اس کو ایز اے گورنمنٹ اینٹی نہیں چلانا چاہتے. اچھا جی. ہم اس کو اس ذہنیت سے چلانا چاہتے ہیں جیسے کہ اگر پرائیویٹ بندہ اپنی ایئر لائن چلاتا ہو تو اس کو کیسے چلائے گا. تو اس کے لیے ہم نے بورڈ کے اندر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ لوگوں کو لے کے آئیں. اور ایونچولی ہمارا پلان یہی ہے کہ جب سکسیزفلی ہم اس کو 1-2 سال چلا لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جس طرح بی او پی کے اندر ضرور ایک شیئر ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا, لیکن اس کے اندر لوگوں کا بھی شیئر موجود ہے اور وہ بھی ماشاءاللہ بینک اچھا چل رہا ہے. اس طرح یہ ہم ایئر لائن بھی اچھی چلا کے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. چلیے بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ ضرورت ہے, ایئر لائنز نہیں چلی ہیں پھر بھی رش ہے. ٹریول جو ہے نا وہ ایئر لائن کا بہت زیادہ ہو گیا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. اور پاکستان تو خاص طور پر ابھی ایئرپورٹ بھی اپ گریڈ ہونے والے ہیں. سر جو عام جو ہماری ایک ٹرانسپورٹ آلریڈی چل رہی ہے, جو ایک پرانا مینولی طریقہ ہے, جو بسیں ہیں, جو چیزیں ہیں, اس کے روٹ پرمٹ کے لیے کیا کوئی کچھ آسانیاں پیدا ہوئی ہیں کہ لوگوں کے لیے کوئی روٹ لینا چاہتے ہیں, کوئی نئے پرمٹ لینا چاہتے ہیں, اور جو مینٹینس ہوتے تھے کہ بسیں پتہ نہیں کب سے ٹھیک ہیں کب سے نہیں ٹھیک ہیں, اس کے بارے میں بھی کچھ پالیسیز ہیں؟ بالکل ہیں جی. جس دن سے اس حکومت نے چارج سنبھالا ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے فٹنس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. وک اسٹیشن ہمیں شہباز صاحب ایک کانٹریکٹ سویڈش کمپنی سے ہمارا ہوا تھا, اوپس والوں کے ساتھ وک اسٹیشن ہمارے بن رہے تھے, کچھ بننے والے باقی تھے. تو جو بننے والے باقی تھے ان پہ ہم نے فوری طور پہ کام شروع کیا. اگلے چند دنوں میں ہم اوکاڑا میں رہ گیا تھا, اس کا ہم انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں. بہاول نگر انشاءاللہ نیکسٹ 2-3 منتھس. اور باقی جہاں جہاں پہ ہمارے ٹیمپرری اسٹیشنز ہیں ان کو بھی ہم پرمنٹ بنانے جا رہے ہیں. وہ 1-2 سال میں ہمارے اکراس ایوری ڈسٹرکٹ کم از کم ایک ورنہ ایک سے زیادہ ہمارے پاس وہ موجود ہوں گے. تو جب اس گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا تو ہمارے پاس تقریباً جو ایوریج ہیوی وہیکل ٹیسٹنگ آ رہی تھی کمرشل وہیکل کی, وہ 1,10,000 1,20,000 سالانہ کے اوپر آ رہی تھی. سالانہ کے اوپر آ رہی تھی. تو ہم نے اس کو پش کرنا شروع کیا. تو الحمدللہ ابھی ہم 4-4.25 لاکھ اینولی کے اوپر جا چکے ہوئے ہیں. ہم بہت اسٹرکٹ انفورسمنٹ کر رہے ہیں. کوئی گاڑی ایسی نہیں جس کو ہم معافی دیتے ہیں, اور ہم نے اس کو چیک ضرور کرنا ہے. چیکنگ میں خالی مشن ٹیسٹنگ نہیں ہے, اس میں بریکنگ بھی ہے, اس میں ہیڈ لائٹس بھی ہیں, اس کے اندر گاڑی کے شاکس بھی ہیں, اس میں بہت ساری ایک بڑا کمپریہنسو ٹیسٹنگ ہے. اور ٹیسٹنگ کی کاسٹ 1,000 روپے ہے.
अच्छा, वो पहले दिन भी 1000 थी, आज भी 1000 है। वो अपडेट नहीं हो। कई दफा कंपनी वाले भी हमसे लड़ते हैं आके कि 1000 रुपए जो कराई जा रहे हो को थोड़ा साड़ा भी सोचो, तो वो भी हमें सोचना चाहिए। हाँ, नहीं 10,000 रुपये आप रियली वेरी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है तो उनको भी। और ये साल में एक दफा होती है? 6 महीने में 6 महीने में एक दफा होती है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा बड़ा एक सेगमेंट था वो है जी हमारा रूट परमिट्स का। जी। तो रूट परमिट्स का पहले तरीका यही था कि ट्रांसपोर्ट हाउस में लाइनें लगी होती थी, लोग आके अपने कागज लेके खड़े होते थे और धक्के खा रहे होते, कभी किसी का बन गया, फिर कल आ जाओ, परसों आ जाओ, चौथ आ जाओ, फलानी चीज़ नहीं है, फलानी चीज़ नहीं है। सो अभी उसको आके हमने जी कंप्यूटराइज कर दिया। कंप्यूटराइज जब मैं कहता हूँ तो लोग कई दफ़ा उसको क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज के डिजिटलाइज के 2-3 तरीके हैं। एक उसके अंदर ऑप्शन ये है कि गाड़ी भी आपकी, लाइसेंस भी आपका, ठीक, आपने सिर्फ वो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जमा कराने हैं, 2 दिन के अंदर आपके घर पे आपका रूट परमिट आ जाएगा। दूसरी ऑप्शन उसमें ये आती है कि गाड़ी मेरी और जो लाइसेंस है वो आपका। सो उसके अंदर हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि हमें पता तो कि आपका, मेरा और आपका आपस में कॉन्ट्रैक्ट कोई है कि नहीं है, और वो भी ऑनलाइन आपको जब पूरे आप करते हैं तो घर पे आ जाता है। घर पे आ जाता है ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद? ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, 2 दिन में घर में आएगा, 48 घंटे के अंदर आप घर पहुंचाएंगे। तो अब तक पिछले साल में हम 5 लाख लाइसेंस ऑनलाइन इशू कर चुके हैं। अच्छा, अब उसके अंदर एक तीसरी ऑप्शन आ जाती है, गाड़ी किसी की, लाइसेंस किसी का, रूट परमिट मैं लेने आ गया हूँ। तो उसके लिए फिर हम कहते हैं कि मेहरबानी करके अब दफ्तर तशरीफ लेके आए, हम एक्सप्लेन तो करें कि क्या खिचड़ी पकी हुई है। क्योंकि कल को अगर खुदा ना खास्ता उस गाड़ी का रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मसला मसाइल होता है, तो हमें एक्चुअल ओनर तक तो पहुंचने में आसानी होनी चाहिए ना। सो उसके लिए जो है अभी तक थोड़ा मैनुअल सिस्टम है। उसके बाद हमारी चलानिंग थी, चलान बुक्स के ऊपर होती थी, चलानिंग हमने सारी ऑनलाइन कर दी हुई है। अब कोई बंदा मैनुअल चलान नहीं कर सकता। हमने मैनुअल से मतलब है जो आप लोगों के वहाँ पे वार्डन खड़े हैं वो सारा ऑनलाइन उस पेपर पर्ची काटते थे। ठीक, पर्ची काटते थे। अब हमने उसको हम डिजिटाइज कर दिए ताकि एक तो हमारे पास फिगर्स है और हमें पता चले किस गाड़ी का कहाँ पर चलान हो रहा है। उसमें भी शिकायत आती है कि जी हमारे साथ जोर जबरदस्ती होती है, तो अभी हम बॉडी कैम्स के ऊपर जा रहे हैं। जी, बॉडी कैम्स के हमने बताया ट्रांसपोर्टर्स को अपने कि जी बॉडी कैम के अलावा आपकी चलान नहीं हो सकता। सेकेंडली हमारा सेफ सिटी हर डिस्ट्रिक्ट में जा चुका हुआ है। सो अगर कहीं पे ट्रांसपोर्ट की चेकिंग का नाका लगा भी होगा तो वो सिर्फ वहाँ लगा होगा जहाँ पर सेफ सिटी का कैमरा उसको मॉनिटर कर रहा होगा, और सेकंड आपका बॉडी कैम मॉनिटर कर रहा होगा। सो एनी चालान जिसके अंदर पीछे वीडियो हमारे पास नहीं होगी वो कैंसिल होगा, और जिसने किया होगा उसको सजा दी जाएगी। सो ये वो चीज़ें छोटी छोटी हैं जो कि मैं समझता हूँ कि इसमें हर्ज नहीं और ये करने वाले काम है। क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टर भी हमारे भाई हैं, वो भी एक ऐसा तबका है जो कि मेहनत मजदूरी करके अपनी रोटी कमाने की कोशिश कर रहा है। तो उनको रोड पर हरास करने का किसी को इजाज़त तो नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी महकमा हो। सो ये छोटी छोटी इंटरवेंशन है। प्लस हमने अभी एक स्कीम ली है बड़ी अच्छी, सीएम साहबा से अप्रूवल लेके। हमारी असल मसला ये है कि हम अपने हवाई अड्डों पे जाते हैं ना जी, एयरपोर्ट्स के ऊपर, तो बड़े वीवीआईपी बने हुए हैं, बड़े खूबसूरत शीशे लगे हैं, एसी चल रहे हैं, लोग मौज में बैठे हुए हैं। तो पूरे दिन की आप उनकी निकाले तो 30-40 हज़ार बंदा ट्रैवल नहीं करता होगा उसके ऊपर। और एक जो बदामी बाग मेरा, उससे 50 हज़ार बंदा रोज ट्रैवल करता है। बदामी बाग के जो स्टेशन है, अड्डा जो है, 50 हज़ार बंदा रोज करता है। और उसके हालात देखें और मुल्क के एयरपोर्ट्स के हालात देखें। सो मैं ये तो क्लेम नहीं करूंगा कि हम एयरपोर्ट स्टैंडर्ड पे चले जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो सहूलतें एयरपोर्ट पर मौजूद है, जिस किस्म की सफाई एयरपोर्ट पर मौजूद है, जिस किस्म के लोग समझते हैं कि उनको वहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी फील होनी चाहिए, इंशाल्लाह हम इंश्योर कर रहे हैं कि हम मुख्तलिफ स्कीम्स के तहत इन्वेस्टमेंट्स करके अक्रॉस पंजाब इस साल हम 12 अड्डों को रिवैम्प करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, मुख्तलिफ पंजाब के शहरों के अंदर। उसके अंदर कुछ ऐसे भी हैं जो कि शहर के सेंटर में आ गए हुए थे और बहुत बुरे हाल में थे और कंजेशन थी, तो उनको हम शहर से बाहर लेके आ रहे हैं। स्कीम्स हमारी अप्रूव्ड है। तो हमारी कोशिश तो है कि अगले 3-3.5 साल के अंदर हमारे पास कोई तकरीबन 176 का टारगेट है। तो अगेन तजर्बे के तौर पे हम पहले 16 कर रहे हैं, फिर इसको स्केल अप कर देंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि आप लोगों ने बाकायदा एक बिजनेस बना लिया, 300 का चालान 5,000 में कर दिया। देखिए, मैं एक बात जरूर कहूँगा यहाँ पे, तो ये लोगों का सवाल है, मेरा चलान तो बीच में काफ़ी ज़्यादा भी कर दिया था, लेकिन उसको भी हमने अप्रोप्रिएट करा के हमने 3,000 के ऊपर आए हैं। देखिए, बात ये कि एक गाड़ी रोड पे जा रही है, सबसे पहले तो बात ये उसके पास फिटनेस होनी चाहिए। ठीक, फिटनेस नहीं है तो उसको चालान तो होना चाहिए। पहले चालान 500 रुपये होता था, तो 500 रुपये तो कोई चालान है नहीं। ये 1969 में जिस टाइम पे वो एक्ट बना था उस टाइम पे तो 500 रुपये है। तो 2025 में तो 500 रुपये का तो बंदा बर्गर भी नहीं खा सकता ना, तो थोड़ा सा तो उसको बढ़ाना था हमने। लेकिन अभी हम उसको चाहते ही हैं कि हम लोगों को फाइन नहीं करना चाहते। हमने अभी ये निज़ाम लेके आ रहे हैं कि फर्स्ट टाइम हम वार्निंग देंगे,
सेकेंड टाइम हम फाइन करेंगे, थर्ड टाइम हम फाइन को बढ़ाएंगे, और फोर्थ टाइम फिर हम गाड़ी बंद करेंगे। ओके। देखिए कोई बंदा हैबिचुअली एक ही जुर्म बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा हूँ, लेकिन उसमें एक चीज हम करना चाह रहे हैं जिसकी हमें शिकायत आती थी कि जी मुख्तलिफ बीट्स हैं, ओकाड़ा बीट क्रॉस की, ओकाड़ा में एक फाइन हो गया, ओकाड़ा बीट क्रॉस की तो जी आगे पत्तोकी वालों ने फाइन कर दिया सेम चीज के ऊपर, आगे तीसरे ने फाइन कर दिया। तो ये अब नहीं होगा, ये एक यूनिफाइड एक्ट, एक हमारी ऐप बन चुकी हुई है। अगर एक चीज का आपका एक दफा फाइन हो चुका है तो आपका दोबारा उस दिन उस चीज में फाइन नहीं हो सकता। मतलब ये कैसे, मतलब फर्ज किया 70 स्पीड पे वहाँ पे अलाउ है और वो 80 पे जा रहा है और वो बार बार 80 पे। मैं स्पीडिंग की बात नहीं कर रहा, रोड ट्रैफिक के वायलेशन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात करूं जो कि हमारे से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम फिटनेस चेक करते हैं, जिसके अंदर हम अपने रूट परमिट चेक करते हैं, जिसके अंदर हम ओवरलोडिंग चेक करते हैं। सो वो भी बार बार मल्टीपल फाइन्स करते थे। तो मैं उसका कह रहा हूँ अगर दिन में एक दफा फाइन हो गया तो दोबारा फाइन ही होना चाहिए। एक्चुअली तो बात यह है सबसे ज़्यादा फाइन होता है जी ओवरलोडिंग का, जिसके ऊपर उनको तंग किया जाता है। जो कानून है वो ये कहता है कि जी हर जगह पे जहाँ पे आप चेकिंग करते हो उसके सर्टेन एरिया के रेडियस के अंदर आप पास एक ऑफ लोडिंग वेयर हाउस होना चाहिए। जो हैवी सामान है आपने सामान उतारना है और आगे जाने देना है, जिस पे आज तक काम नहीं हुआ था। इसके ऊपर भी CNW के साथ मिलके और हाईवे वालों के साथ मिलके और NHA के साथ मिलके हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया हुआ है कि हम अपनी वेयर हाउसिंग भी स्टार्ट करें ताकि कानून की असर इम्प्लीमेंटेशन हो। अगर एक गाड़ी 100 टन की जा रही है जो कि 60 टन की जानी थी, तो जुर्माना लेने से चाहे 5,000 हो चाहे 50,000 हो, वो सड़क तो नहीं बचेगी जो नीचे है। सो कम से कम ये आप पर जब फैसिलिटी हो जाएगी तो आप अंडर कैमरा वो सामान उतरवा के रख देंगे और आप कहेंगे जब तक आप भाई वापस आके उसको दूसरी गाड़ी में ले जाओ, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, और उसके बाद आप फाइन करें। सो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो काफ़ी अर्से नेगलेक्टेड थी वो हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी शुरू कर बैठे हैं, लेकिन हमें लगता है कि अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। निश्चित साफ होना तो वो फिर सारा कुछ ठीक होता है। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा किस्सा सुनाऊँ। साहर अली बग्गा साहब हैं, वो हमारे पास हॉलैंड आए हुए, तो उनसे खाना वाना खाते 2-3 दिन रहे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। तो उन्होंने हमें बताया कि जब ये मियाँ साहब वापस आ रहे थे कायदे मोहतरम, तो ये जो नगमा बन रहा था मुल्क बचाओ नवाज शरीफ हैं जी, तो वो जब बनाया तो उन्होंने बड़ा पसंद किया, लेकिन उन्होंने कहा यार मतलब कि ये तो बड़ा मतलब अल्लाह के फजल के बगैर कैसे मुमकिन हुआ, तो इसमें ऐसी कुछ चीज़ होनी चाहिए कि इसमें अल्लाह का फजल हो। तो वो जो अल्लाह के फजल से है वो कायदे मोहतरम के मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ है। ये हमें बग्गा साहब ने बताया, नहीं पता था, ये मुझे भी नहीं पता था। मैं मतलब ये मुझे भी नहीं पता था। ये साहर अली बग्गा साहब जो गाने को गाने वाले हैं, आओ मुल्क बनाओ नवाज शरीफ, ये उसमें जो लफ्ज़ है अल्लाह के फजल से, ये कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मुँह से निकला हुआ जुमला है। और उनके मुँह से निकला तो उन्होंने कहा ये तो जुमला ही यही है कि मुल्क बचाओ, अल्लाह के फजल से सारा कुछ होगा। तो अगर आप कह रहे हैं कि अल्लाह करम करेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हमारा बस थोड़ा सा प्रोग्राम रह गया, काफ़ी लंबा टाइम ले रहे हैं आपके, लेकिन मुझे ये कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकूँ। ई टिकटिंग और कैशलेस, इसकी तरफ क्या है? क्योंकि यहाँ पे तो हर बंदे के हाथ में पैसे होते हैं, तो कोई ई टिकटिंग का भी आ रहा है कि बस के अंदर कोई पेड कर सके, कोई मशीन, या फिर वो महाना है, या वो इन चीज़ों के कार्ड बनते हैं। इसकी क्या है कि कैश जो है वो लेस से लेस आपके पास आए ताकि उसमें किसी गड़बड़ ना हो? बिल्कुल, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है और इसकी तरफ बड़ा फोकस है हमारा। ये अभी अगर आप ग्रीन लाइन पे चले जाएं, या आप जो इसको हम पाकिस्तान मेट्रो कहते हैं, पहले इस्लामाबाद वाली पे चले जाएं, या आप मुल्तान चले जाएं, तो वहाँ पर तकरीबन 80-90% जगहों के ऊपर हमारा टर्न स्टाइल्स वो इंस्टॉल हो चुके हुए हैं, जिसके अंदर हम कैशलेस जा चुके हुए हैं। अब कैशलेस जाने का मतलब ये है कि मोस्टली लोग कैश कैरी कर भी रहे हैं, तो अगर वो काउंटर पे जाएंगे तो उनको पर्ची नहीं दी जाएगी, उनको QR कोड दिया जाएगा, जो कि वो आके उस मशीन पे स्कैन करेंगे और वो हमारे पास आ जाएगा। दूसरा ये है कि जिस तरह आप लोग देखते हैं कि यूरोप के अंदर हमने बड़ी जगह देखा है कि जी खाली ये टिकटिंग की तो जरूरत नहीं है, तो हम अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक कार्ड स्कैन करें और चले जाएं। सो वो भी हमने उसको कर लिया है, स्टार्ट कर लिया, और उसके बैकएंड में हमारे साथ पार्टनर BOP है। उसके अलावा पाकिस्तान में जो काम चलता है ना जी, वो चलता है डिजिटल वॉलेट्स का। बेताशा डिजिटल वॉलेट खुल चुके हुए हैं। सो वो भी ऑप्शन मौजूद है कि आप डिजिटल वॉलेट से पेमेंट करें और आप आराम से उसको बगैर किसी लाइन में लगे सीधा जाके टर्न स्टाइल पे आप उसको यूज़ करो, अंदर चले जाएं। अभी ये 3 मेट्रोस के ऊपर हमारा हो चुका हुआ है। जो हमारी नई बसेज आई हैं जी, उन सब के अंदर हमने ऑलरेडी सिस्टम इनबिल्ड करके बुलाया था, उसकी एक्टिवेशन अब आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुई है। तकरीबन 110 बसेज पे हम कर चुके हैं इसको एक्टिवेट, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है अगले 2 महीने में हम 1100 बसेज के अंदर भी यही सिस्टम ले आएंगे। प्लस जो लाहौर में रेड बसेज आप देखते हैं, जिसको हम फीडर रूट बस कहते हैं,
اس کے اندر بھی ہم نے وہ اس کو انسٹال کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. سو ہم جون جولائی تک انشاءاللہ ہم ہر جگہ یہ فیسلٹی موجود ہوگی. پلس ہم اپنے ٹریول کارڈ جس کو ہم ٹی کیش کارڈ کہتے ہیں اس کو ہر جگہ ہم پروموشن کرتے ہیں. اس میں بھی لوگ بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں کہ پتہ نہیں جی اس میں ان کو کیا ملتا ہے جو بار بار کہتے ہیں ٹی کیش کارڈ. تو میں ہر بندے کو یہ سمجھاتا ہوں کہ ٹی کیش کارڈ جو ہے نا وہ ایک فائدہ مند چیز ہے. ایک مثال کے طور پہ ایک مزدور ہے, اگر اس نے 100 روپے کا وہ کارڈ لے لیا, اس کی قیمت کارڈ کی بہت زیادہ ہے, لیکن اس نے ایک بار 100 روپے کا کارڈ لے لیا ہے اور اس نے اس میں 50 روپے کا لوڈ کرا لیا ہے. اب وہ گھر واپس جانا چاہتا ہے لیکن اس کے کارڈ میں پیسے نہیں ہیں, تو پھر بھی وہ کارڈ اس کو 4 ٹرپس اس کے اوپر فری دے گا تاکہ وہ محفوظ اپنے گھر تک پہنچ جائے. اور جس طرح آپ کا ایزی لوڈ ہوتا ہے فونوں کے اندر, جب آپ دوبارہ لوڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کو مائنس کر لے گا, تو اس کو لینے میں قباحت کوئی نہیں. پلس اگر آپ نے دن میں 30 دن کو ٹریول کرتا ہے اور اس کو 30 ٹرپس چاہیے, تو اگر 30 کی پیمنٹ کرے گا تو اس کو ہم 45 ٹرپس دیں گے. اچھا, ساتھ میں 15 ٹرپ ایکسٹرا بھی دے رہے ہیں, ایکسٹرا دیں گے تاکہ لوگوں کے اندر کیش لیس جانے کا ان کو انسینٹیو ملے. اور ایک کارڈ ہوگا اکراس پنجاب. آپ میٹرو سے اترے ہیں ملتان کے اندر, بس آ رہی ہے, بس میں وہی ٹیپ کریں. اب آگے ہماری ای ٹیکسی آ رہی ہے, انشاءاللہ ہم نے اس کو بھی انٹیگریٹ کرنا ہے. آپ اسی کو ای ٹیکسی میں ٹیپ کریں گے, اسی سے بیٹھ کے آپ وہاں نکل جائیں گے. جتنی پبلک ٹرانسپورٹ ہوگی اس میں وہ کارڈ چلے گا آپ کا. ونڈرفل ونڈرفل. اچھا بلال بھائی, تھینک یو ویری مچ. ایک تو ہمیں میرے خیال میں اب تک آپ نے جو کیا, میں نے کوشش کی اس کا پورے کا پورا آپ سے جواب لیں, جو کہ اس میں ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک کرم کرے گا, بہتری آئیں گے. لیکن مجھے ذرا آپ کے علاقے میں, کیونکہ جو سیلاب ابھی آیا تھا اس میں آپ کا اور احمد بھائی کا, چوری صاحب کا جو علاقہ ہے, چوری احسن اقبال صاحب کا بہت زیادہ افیکٹڈ ہوا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں بھی آپ پوچھیں کہ اس وقت تو آپ لوگوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی, جب وہ سیلاب ختم ہو گیا, روٹین کی لائف ہو گئی, تو اس کے بعد وہاں پہ کیا حالات ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو لوگوں سے وعدے کیے جاتے ہیں یا وعدے کیے گئے تھے وہ کتنے پورے ہوئے ہیں. لوگوں کو فصلوں کے جو نقصانات ہیں, گھر بنانے کے جو نقصانات ہیں, جو روڈ اور آگے سب کچھ, اس وہاں پہ کیا پوزیشن ہے, کیونکہ آپ جتنے یہاں پہ بسوں کے ساتھ بیزی ہیں ان کا کوئی پرسانہ حال ہے وہاں پر؟ بالکل ایسا آپ نے ٹھیک پوچھا جی. ہمارے پاس تو دیکھیں جب بارش ہوئی جی, تو جو انکیچمنٹ ایریا ہمارے پاس جموں کا, جی, وہاں سے ہمارے پاس ہمیشہ ہی بہت زیادہ پانی آتا ہے. اب آگے نالا ڈیک آتا ہے, وہ اس پانی کو کیری کرتا ہے. اس دفعہ ہو یہ رہا تھا کہ نالا ڈیک کی تقریباً جو کیپیسٹی ہے وہ 25,000 30,000 کیوسک. تو جو پہلا ہمارے پاس پانی ایک دفعہ آیا وہ 1,00,000 کیوسک سے زیادہ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ احمد صاحب کے حلقے میں لیڈی میں ٹوٹ گیا وہاں سے بند. جی, اس کے باوجود جو میرے حلقے کا دوسرا اینڈ تھا, جی, جہاں پہ وہ نالا گزرتا ہے, وہاں پہ بھی وہ اوور فلو ہو رہا تھا. ٹھیک. اور اس کے بعد جب وہ کنگرے پہنچا, کیونکہ وہاں جا کے کھل جاتا ہے, وہاں پہ انہوں نے میرنگ گیجز لگائی ہوئی, تو 75,000 کیوسک وہاں پہ پانی اس ٹائم پہ چل رہا تھا. سو جب وہ پانی ہل ٹورنٹس کی شکل میں آیا, اس نے بہت سارے گھروں کا نقصان کیا. فصل تو بالکل ہی ختم ہو گئی, کیونکہ پھر ایک نالا, پھر دوسرا نالا, پھر 3 نالے ہمارے سائڈ بائی سائڈ وہ ابل پڑے. اس کے بعد راوین پانی آ گیا. سو ناروال تو اگر آپ اس کا ریکارڈ دیکھیں گے تو ہمارا تو ہائیسٹ نقصان جو فصلوں کا ہوا ہے, جو کہ ہم 83% انڈر واٹر تھا پورا ضلع, وہ ہمارا ضلع تھا. 83% پورا ضلع, 83% ضلع میں سے پانی ہو کر گزرا, فصلوں کا نقصان ہوا. اچھا, اس کے فوراً بعد جب ایک اسکیم بننی شروع ہوئی کہ جی لوگوں کی مدد کرنی چاہیے, جو فصلوں کا نقصان ہے وہ پورا کرنا چاہیے, جو پہلی بار ہسٹری میں ہو رہا ہے, اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں ہے کہ جو کسی کا گھر گرا ہے, آدھا گھر گرا ہے اس کی بھی کمپنسیشن دیں گے, پورا گھر گرا ہے تو اس کی بھی کمپنسیشن دیں گے, بڑے جانور کی, چھوٹے جانور کی کمپنسیشن دیں گے. تو ایک بہت بڑی ٹیم تیار کی, 2-3 ٹیمیں تیار کی. ایک ڈی صاحب کے انڈر تیار کی, 2-3 انڈیپینڈنٹ تیار کی گئی, بیچ میں آرمی کی ایک ٹیم بھی تیار کی گئی, تاکہ سارا چیک اینڈ بیلنس ہو جائے. کیونکہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو ابیوز کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, تاکہ کاؤنٹر چیک ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا. الحمدللہ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ جو لوگوں کے انیشل فصلوں کے نقصانات تھے, اس کے بی او پی کی طرف سے ان کو کارڈ مل گئے, ڈائریکٹلی ان کو ملے, جس میں سے انہوں نے خود اپنے پیسے ودرا کرائے. اس کے بعد اب جو گھروں کی کمپنسیشن ہے وہ بھی قسطوں کی شکل میں آنا شروع ہو گئی ہے, ملنا شروع ہو گئی ہے, ملنی شروع ہو چکی ہے, اور 2-2.5 مہینے پہلے سے ملنا شروع ہو چکی ہوئی ہے. سو ہمیں بہت امید ہے. ہمارا تو خیال تھا کہ ہم جنوری تک اس کو ختم کر لیں گے, لیکن ابھی مجھے پتہ چلا کہ فیبرری اینڈ تک انشاءاللہ جتنی کمپنسیشن کا میٹر ہے وہ ختم ہو جائے گا. جو روڈ سٹرکچر تباہ ہوا ہے اس سب کی ایسٹیمیشن ہو چکی ہوئی ہے. اس سب کو اسپیشل بیسس کے اوپر پورے پنجاب میں, خالی ناروال میں نہیں, پورے پنجاب میں اس کو دوبارہ ریپیئر ورک اس کی سٹارٹ کی جائے گی. کئی جگہ پہ سٹارٹ کی بھی جا چکی, لیکن کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو کہ 15 دن کے بعد بحال نہیں کیا گیا تھا. سب راستے بحال کر دیے گئے تھے. جو 83% آپ کا ڈسٹرکٹ افیکٹڈ تھا, اس کے سارے راستے 15 دن کے اندر بحال کر دیے گئے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی ایفرٹ اس وقت گورنمنٹ نے کی ہے, جب ڈیورنگ سیلاب بھی جس طرح لوگوں کو راشن پہنچایا گیا, جس طرح لوگوں کی داد رسی کی گئی, یہاں تک کہ جانوروں کا ونڈا بھی بوٹس میں رکھ کے پہنچایا جاتا گیا. اس کے علاوہ
بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو کلینک آن ویلز ہیں جی، جو ہمارے فیلڈ ہاسپٹلز وہاں پر پہنچ گئے, جو ہمارے ڈاکٹرز کی ڈیوٹی تھی, جو ہماری ایڈمنسٹریشن نے وہاں پر سر پہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی دی. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کے اندر جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں, سیاسی بھائی ہیں ہمارے جتنے ہیں, ہر بندے نے دن رات وہاں پر لگایا تاکہ وہ عوام کی جتنی خدمت کی جا سکی کر سکیں. الحمدللہ میں یہ کلیم سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک دن ایسا نہیں تھا جہاں پہ سیلاب زدگان میں سے کوئی ایک شخص بھی بھوکا سویا ہو. گورنمنٹ نے اپنی پوری زور لگایا کہ وہاں تک آخری حد تک لوگوں کو, کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ہم لوگ بارڈر بیلٹ کے لوگ ہیں ناروال والے, تو ہم گھر نہیں چھوڑتے کسی صورت خبر آ بھی جائے نا کہ 8 فٹ پانی آ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی نہیں, آن دو دیکھاں گے. تو لوگوں کو ان کے ڈیروں پہ جا جا کے, احمد صاحب جاتے رہے ہیں, صاحب جاتے رہے ہیں, ہم لوگ جاتے رہے ہیں, بورڈس میں بیٹھ کے لوگوں کو ریکویسٹ کرتے رہے کہ آجو, جب نہیں آئے تو پھر ان کو وہاں پر میڈیسنس اور ان کو وہاں پہ دوائیاں, ان کو وہاں پہ کھانا پہنچاتے رہے. اور یہ کراس پنجاب یہی پریکٹس تھی. 186 اسنیک بائٹس کے انسیڈنٹ تھے اکراس پنجاب, ناٹ اے سنگل ڈیتھ, کیونکہ فورسی کر کے ہر جگہ پہ اینٹی وینم جو تھا پہنچا دیا گیا تھا. میرا خیال ہے کہ لیس دین 50 آپ کی ٹوٹل مویشی کا نقصان تھا جو کہ سیلاب بیلٹ کے اندر تھا. ادھر سے بھی آئے تھے کچھ, ادھر سے تو آئے, ادھر سے تو آئے ہیں. اچھا جی, ہاں وہ آئے اور لوگ وہ ساڈے سن پھر مال غنیمت سمجھ کے رکھ لی ہے. نہیں اگر دیکھیں نا نہ رکھے تو وہ بیچارے کہاں سے کھائیں گے. ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے کچھ جانور جو ہیں وہ بارڈر پہ جا کے واپس کیے, تو یہ انڈیا کی طرف سے تھے. کچھ ہم نے ویڈیو دیکھی بڑی وائرل تھی کہ یہ پاکستانیوں کی طرف جو جانور گئے انہوں نے پکڑ کے ہمیں واپس کیے, تو یہ بھی ایک بڑی پازیٹیو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جتنا ہمیں دنیا میں ولنائز کیا جاتا ہے نا, اتنے ہی پاکستانی اچھے ہیں, اتنے اچھے اور اتنے ہی دل کے صاف ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پر کسی کو پاکستان کے بارے میں جاننا ہے تو ضرور پاکستان میں آئے, ذرا لوگوں کے ساتھ رہے, اس کو پتہ چلے کہ یہاں کے لوگوں کا دل کتنا کھلا ہے. کسی کے لیے کوئی بندہ, جس طرح انڈیا نے ہمارے ساتھ آبی جاریت کی, آپ نے نہیں سنا ہوگا عام لوگوں کی زبان پہ کہ انڈیا نے جاتی کہ انہوں نے کہا جی چلو جو ہو گیا سو ہو گیا, کوئی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بلند حوصلے دیے یہاں کے لوگوں کو, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ ہم لوگ جو اقدامات پنجاب حکومت کر رہی ہے, جس کے ہماری کوشش ہے کہ سیلاب کا نقصان کم سے کم ہو. بہت ایک ہیوی پیکیج ہے جو کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو دیا گیا تاکہ وہ جتنے بند ڈیمیج ہوئے تھے یا خراب ہوئے تھے ان کو ریپیئر کرے اور فلڈ پلینس کے اندر اور بہتری لے کے آئے. میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ ہمیں بڑے نقصان سے بچائے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ذرا یہ بتائیں, ابھی جب ہمارا کیمرہ آف تھا تو ایک آپ نے قصہ سنایا, اس میں لفظ آپ نے یوز کیا PDM. آپ لوگوں کو ہر قسم کی سہولتیں تھیں پورے پاکستان میں, جہاں جلسہ کرنا ہو, جہاں جانا ہو. آپ کے قائدین ٹھیک ہے جیل میں تھے, لیکن بات تحریک تو چلتی رہی ہے. لیکن آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو ہلنے نہیں دے رہے. وہ پشاور سے کچھ دوست لاہور آئے ہیں, وہ فوڈ سیٹ سے کھانا شانا کھا کے ان کو جلسہ جلوس نہ کوئی ملنے دیا نہ کرنے دیا. کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ سیاسی جماعت. اچھا ایک تو سیاسی جماعت آپ نے کہہ دیا. اچھا جی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی سیاسی دہشت گرد ٹائپ لوگ ہیں. اچھا جی. اور میں یہ کبھی ایسی بات کرتا نہیں ہوتا, لیکن میں آج کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ PDM کے جلسوں کی بات کرتے ہیں جی, یہ جو کہتے ہیں نا جی ہمیں نکلنے نہیں دیا جاتا, تو آپ کبھی مسلم لیگ نون کے MN MP سے تو پوچھیں کہ جب PDM کے جلسے تھے تو کس طرح نکلتے تھے باہر. ٹھیک ہے ہماری قیادت میں سے سارے ہی اندر تھے, مری بی بھی باہر تھی تو وہ جلسہ کر رہی تھی, کوئی اور باہر تھا تو وہ کر رہا تھا, لیکن باقی سب لوگ تو اندر تھے. اور جو نیچے ہم لوگ تھے, ہم لوگوں کے ڈیرے بند کیے جاتے تھے, ہمارے ڈیروں کے اوپر کسی کو آنے نہیں دیا جاتا تھا, پولیس جا جا کے بندے اٹھاتی تھی. تو یہ سارا کچھ ہو چکا ہوا ہے. یہ جو ان کا ہے نا جی, ہمارے ہر چیز کی ہوتی ہے, ہمارے ساتھ پہلی دفعہ ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ PDM کے جلسوں میں آپ نے یہ ضرور بتانا ہے, یا جو آپ لوگ آپ کی سیاست سے مجھے سن رہے ہیں وہ ضرور بتائیں کہ کس PDM کے جلسے میں جا کے اسلام آباد میں ہم نے آگ لگائی, کس PDM کے جلسے میں جا کے ہم نے گورنمنٹ املاک کو نقصان پہنچایا, کس PDM کے جلسے میں جا کے ہم نے شودا کے جو وہاں پر تھے ان کو توڑا, یا ہم نے GHQ پہ حملہ کر دیا. تو بھائی سیاسی جماعتیں تو یہ نہیں کرتی. احتجاج کا حق تو ہر بندے کو ہے, سیاست کرنے کا حق ہر بندے کو ہے, لیکن اس کے کچھ اصول ہیں. اگر PDM کے جلسے کے اندر میاں صاحب آ کے انہوں نے نام بھی لیا جی, 2 افراد کا نام بھی لیا, لیکن اس کے بعد انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ جو سامنے ہے اس کو کاٹ دو مار دو. بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس طرح نہیں ہوتا. جب یہ پنجاب آئے تھے, سہیل آفریدی صاحب جب آئے تھے تو ان کو ویلکم کیا گیا تھا, ان کو پنجاب کا مہمان قرار دیا گیا. انہوں نے کہا جی میں نے پنجاب اسمبلی آنا ہے. پہلی بات ہے کہ ان کا پنجاب اسمبلی آنا بنتا نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے MPA سے ملنا ہے تو آپ باہر کہیں مل لیں. اٹ از سیم لائک ہم کہیں کہ جی وہ مریم نواز صاحبہ جی جا رہی ہیں جی وہ KP اسمبلی. کیوں
हमने अगर केपी में अपने लोगों से मिलना है तो हमारे पास और बहुत जगह हैं, वहाँ पे जाके उनको मिल लेंगे। हमने उनसे पूछा कि आप ज़रूर हमें बताएं, जितने आप सर गेस्ट हैं दे आर मोर देन वेलकम, हमें लेकिन बता दें, क्योंकि ये वो बड़ी सेंसिटिव जगह है, यहाँ पे हम गैर ज़रूरी बंदों को नहीं आने देते। अगर मेरा भी कोई गेस्ट वहाँ जाना हो तो अगर मैं ID कार्ड ना दूँ, ID कार्ड उसका नोट ना कराऊँ, तो उसको पास ना हो तो उसको अंदर नहीं घुसने देते। वो उन्होंने हमें 35-40 लोगों के नाम दे दिए, 35-40 लोगों के वहाँ पर पासेस बन गए। जब वो पंजाब असेंबली घुसे तो 150 लोग साथ थे, तो वो 150 अंदर जाना चाहता था, 150 अंदर जाना चाहता था। अब अगर सिक्योरिटी उनको ना रोके उनकी हिफाजत के लिए, क्योंकि पंजाब असेंबली से हम सब जा चुके हुए थे, पंजाब असेंबली खाली थी, खाली PTI के लोग थे और ये लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, इनसे मिलने के ये मिलने जा रहे थे। अगर वहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या होता, जो अननोन लोग अनरजिस्टर्ड आप अंदर साथ लेके आए, उनमें से कोई कर देता, उनके साथ बेशक ना आए हों, वैसे आए हों, तो फिर कौन जिम्मेदार है? तो कम से कम इस बात को समझना चाहिए कि क्यों कोई रोक रहा है और उसकी वजह क्या है। हर चीज़ को सियासी स्टंट नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा जी मैंने लिबर्टी जाके रैली करनी है, तो नहीं गए लिबर्टी, वो उनकी वीडियोस में जो लिबर्टी के अब लोग नहीं आए वहाँ पे, तो इसमें मेरा कसूर है, मेरी CM का कसूर है? नहीं हो सकता ना। अब वो कहते हैं जी हमने जलसा करना है, हमें जलसा करने देने से कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन जलसे का मकसद इनका ये होता है कि हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, दोबारा इंशार फैलाएंगे। तो हम तो सिर्फ ये कहते हैं एफिडेविट दे दें कि वहाँ पर आप गिराओ जलाओ की बात नहीं करेंगे तो आप जलसा कर लें, वो नहीं लिख के देते। तो भाई बड़ी सारी फैक्ट्स तो अंदर भी मौजूद है ना। कराची गए, क्या किया कराची में? वो तो उन्होंने आपकी जो बातें हैं वो जाकर साबित होगी ना कि उन्होंने उनको पूरी सहूलतें भी अजरक चादरें बनाए, लेकिन फिर भी वही करके है जो आप लोगों के तहफ़्ज़ात है। ये मैं कह रहा हूँ ना जी कि अगर तो हमें पता हो ना कि यहाँ पर आकर सिर्फ जलसा करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ हफ्ते में 2 दफ़ा करें, लेकिन किसी तरीके से, ऐसे नहीं हो सकता जिस तरह वो करना चाहते हैं। वंडर बॉय की बातें हो रही है कि वंडर बॉय आ रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में लीबिया से लेकर बांग्लादेश से लेकर बहुत सारे ममालिक को अपने जेट्स और दूसरे का कहता है ये बहुत बड़ी एक्सपोर्ट होगी। फिर आपके स्किल्ड लोग जो हैं, अदनान चट्टा साहब आपके कोलीग हैं, उनसे हमारी बड़ी तफसीली एक पॉडकास्ट हुई है कि एक बड़ी तादाद में लोगों को स्किल मतलब ये जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या वंडरफुल आ रहा है, कुछ मामला ऊपर गड़बड़ है? अच्छा मैं आपको बात बताऊँ कि मैं तो एक्टिव पॉलिटिक्स में तो खुद जो पहला इलेक्शन लड़ा मैंने 2018 में लड़ा जी, लेकिन मेरे ताया उससे पहले इलेक्शन लड़ते थे, तो मैं उनके साथ बड़ा अटैच था, चीज़ों को देखते रहता था। तो 2018 में से ये मीम में से शीन निकाल रहे हैं, शीन में से मीम निकाल रहे हैं। अच्छा जब वो चीज़ फेल हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर अब मिसाल के तौर पे हमने जहाँ मेट्रो की अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग की, तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने देखा कि एज अ फैमिली यूनिट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, शरीफ फैमिली इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ फैमिली यूनिट। वहाँ पर CM ने वहाँ पर कहा कि आप बानी हैं जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पाकिस्तान के, जब किसी ने सोचा भी नहीं था तब आप मेट्रोज लेके आए थे, और उस टाइम पे ज़रूरत थी, आज भी ज़रूरत है। अच्छा ये हर थोड़े अरसे बाद ना कुछ कभी कहते हैं बस ये आपस में लड़ाई हो गई है, बन नहीं रहा। अब चूंकि वो बात साबित नहीं हो रही, अब वंडर बॉय आ गया। कौन वंडर बॉय आएगा, क्या करेगा आके? मेरा सवाल है जो अभी पंजाब में हो रहा है, 183 इनिशिएटिव्स पंजाब के अंदर चल रहे हैं और हर इनिशिएटिव का हम जवाब दे सकते हैं, उसकी हम कारकर्दगी दिखा सकते हैं। कोई जादू करेगा आके यहाँ पर? तो मेरा तो नहीं ख्याल कोई इतनी मेहनत कर सकता है जितना कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर सकती हैं। अच्छा जी फेडरल जो है जी, फेडरल में जी ये नहीं होता था, वो फेडरल ने क्या कुछ नहीं किया, महंगाई पर आपके फेडरल ने काबू पाया, पूरी दुनिया में आपका सर फखर से बुलंद किया। एक ऐसी जगह पर स्टैंड लिया जाकर जहां पर पिछला वज़ीर आज़म कहता था कि मैं लड़ पड़ूं उनसे, मैं क्या करूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। हमने इंडिया को नाको चबेने चबा दिए, उनको हमने हराया, दुनिया में साबित हुआ। आपकी जो मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिकली एक फतह हुई दुनिया में, वो जो लोग समझते थे कि पाकिस्तान अकेला खड़ा है, लोग आप साथ आकर खड़े हो गए। चाहे वो मिडल ईस्ट की बात करें, आप फारिश की बात करें, आप कहीं की बात करें, लोग शहबाज शरीफ साहब को पसंद करते हैं, लोग उनको एडमायर करते हैं, लोग उनकी लीडरशिप को एडमायर करते हैं। मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल साहब उनकी लीडरशिप को कई दफ़ा बरमला कह चुके हैं कि बहुत ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सब कयास रही हैं, और इन कयास रहियों में ना हमेशा एक पाकिस्तान में चलता रहता है जी टेक्नोक्रेट्स आएंगे, तो क्या पहले टेक्नोक्रेट्स पाकिस्तान में नहीं आए, और आए हैं तो क्या करके गए हैं? सो मैं आपको ज़रूर बात कहूँगा कि जो एक सियासी आदमी है ना जी, जो सियासी एक कारकुन है, जो लोगों के मसाइल वो समझ सकता है और जो लोगों के मसाइल हल करने के लिए वो कोशिश कर सकता है, वो शायद और कोई भी ना कर सके। सो मैं इसको क्यासरे के अलावा कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं देते, अहमियत नहीं देता इस बात को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये चलता रहता है, आपको पता ही है ये तो। हाँ जी, जाहिर है जब कुछ ना हो, क्योंकि वो मेरे उस्ताद भी हैं लिखने वाले, मैं इस पर कमेंट नहीं करता जिन्होंने ये लिखा है,
بلال بھائی آپ کا بہت شکریہ. مجھے اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے جتنی آپ لوگ محنت کر رہے ہیں, جس طرح شفافیت سے آپ کام کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ جب ہمارا دور مکمل ہوگا 2029 میں, اگر میں الیکشن میں جائیں گے تو ایک انقلاب ہر معاملے میں آ چکا ہوگا, اور ٹرانسپورٹ کا, ہیلتھ کا, ایجوکیشن کا تو سب سے ضروری ہے. اور ان تینوں میں ماشاءاللہ جس طرح آپ کام کر رہے ہیں, آپ اور آپ کے کولیگ, اب لوگ آپ کے بارے میں پازیٹیو بہت ساری, کیونکہ ظاہر ہے ذہن سازی ہوئی تھی بڑی دیر سے, 14-15 سال سے ذہن سازی کی جا رہی تھی. اب چلیں وہ بھی ایک ہسٹری بنتے جا رہے ہیں. تو ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے, اور جب یہ آپ کا ٹنور ختم ہو تو ہزاروں کی تعداد میں بسیں ہوں, گاڑیوں سے زیادہ لوگ بسوں پہ سفر کریں, اور پاکستان یورپ سے بھی آگے جائے اور یورپ سے لوگ اس کو دیکھنے آئیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.